Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Arif. I am the representative of Al Morid United States, which is a country chapter of Al Morid Global. Al Morid Global is a global organization. The head of or the president of Al Morid Global, Javed Ahmed Khamdi Sahab, is with us today. It is our extreme pleasure and honor to have with us Javed Ahmed Sahab Khamdi. He is a great scholar, an intellectual. We all know him very well, and he has been contributing in the realm of religious science and studies for the last 50 years. With him, we also have Dr. Shehzad Salim, who is a scholar at Al Morid Global. He is also a doctor. He has a doctorate from University of Wales. He will also be moderating the event today. We have Dr. Amir Abdullah, who is the head of the Global Dawa program at Al Morid Global. We like to thank MCA and TCF for collaborating with us, working with us for the event. I hope that you will enjoy this event. I hope a lot of your questions will be answered during this event. So without further ado, I would like to ask Dr. Shehzad Salim Sahab to start the conversation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to this session. We'll start off by asking some questions to Ghamidi Sahab, and then we'll open up the floor and receive your questions and get them answered as well. غامدی صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا میں جب بھی ہم بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں، اس میں سے ایک بہت نمایاں کیٹیگری بہت سارے ایتھیسٹس کی ہے، جن سے جب بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو خدا کے ساتھ بیزاری ہے یا خدا کو نہ ماننے کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک ظلم کی کیفیت پائی جاتی ہے یا کرپشن کی کیفیت پائی جاتی ہے، یا مثال کے طور پہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ معاملہ میرٹ پہ نہیں ہو رہا، تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف اگر ہم خدا کے وجود کا اس بات کریں تو پھر اس قسم کی چیزیں ایکسپلین نہیں ہوتی. تو میرا یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ جی، یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ظلم، زیادتی یا کرپشن یا ایسے لوگوں کا ٹاپ پہ ہونا جو اس ظلم کے باوجود سوسائٹی کے معلوم ہوتا ہے کہ کوارٹی جگہوں پہ ہیں، اور ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جو ہے اس نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ بہت عدل اور انصاف سے کام لینے والا ہے، بہت جسٹس کو ایڈہیئر کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب آپس میں کلیش کرتی ہیں تو بہت دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ جو ایتھیزم کی وجہ ایک ہے وہ غالباً یہ ہے کہ وہ اس چیز کو جب دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے اور خدا کو بھی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو اس پہ تھوڑی سی اپنی وضاحت فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. ان منتظمین کا بھی جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. مجھ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. عام طور پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں منفی ذہن پیدا کر لیتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ خود مذہبی لوگوں کے رویے ہیں. انسان جب شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا مزاج پیدا کر لیتا ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. ایک تہذیبی اور ثقافتی پس منظر ہے. میں مسلمان پیدا ہوا ہوں، ہندو پیدا ہوا ہوں، مسیحی پیدا ہوا ہوں، یہودی پیدا ہوا ہوں. اس ثقافتی اور تہذیبی پس منظر کے ساتھ مجھے جینا ہے. جس طریقے سے میرے ایک باپ ہے، میرا ایک وطن ہے، میری ایک قوم ہے، میری ایک نسل ہے، ایسے ہی قدرت نے مجھے جن لوگوں کے ہاں پیدا کیا ان کا ایک مذہب بھی ہے. تو وہ اس مذہب کو ثقافت اور تہذیب کی طرح پس منظر میں رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے. لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان پیدا کرتا ہے ان میں کچھ لوگ
نظریاتی لحاظ سے بڑے حساس بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک مذہبی پہچان بھی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہبی پہچان کو کچھ سمجھیں, کچھ اس کو ذہن کی گرفت میں لیں. گرد و پیش میں ان کو کچھ مذہبی رہنما نظر آتے ہیں جو مذہبی خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں. کہیں کوئی مسجد ہوگی, کوئی امام ہوگا, کوئی خطیب ہوگا. بالکل اسی طریقے سے ان کے والدین, ان کے اعزاء, ان کے اقربا, وہ بھی کچھ نہ کچھ مذہب کے بارے میں ان کو بتا رہے ہوں گے. تو جو تصورات ان کے سامنے آتے ہیں, جو احکام ان کے سامنے آتے ہیں, جو رویے ان کے سامنے آتے ہیں, میرا عام تجربہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ چیز ان کے اضطراب کا باعث بنتی ہے. جو کچھ انہیں بتایا جاتا ہے وہ علم عقل کی میزان پر ان کے خیال میں پورا نہیں اترتا. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی سارے کام چھوڑ کر مذہب کو یا مذہبی کتابوں کو اپنی تحقیق کا موضوع بنائے. وہ اپنے محلے کے امام اور خطیب اور ایک مولوی صاحب سے ذرا اوپر اٹھ کر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بیزاری پیدا ہو جائے اور وہ یہ خیال کرے کہ یہی مذہب ہے اور یہی اس کے سب کارنامے ہیں. جب ایک مرتبہ یہ ذہن بن جاتا ہے تو اس کے بعد آدمی پھر چیزوں کو ان کے وسیع تناظر میں دیکھنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ کھو دیتا ہے. چنانچہ وہی موقع ہے کہ جب بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ظلم ہے, عدوان ہے, اس میں تو غریب پس رہے ہیں, اس میں جس کے پاس دولت ہے, اقتدار ہے یا کوئی اور قوت اس کے پاس آ جاتی ہے تو صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک, وہ لوگوں کے لیے ایک مصیبت اور آفت بن جاتا ہے. مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں, زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, شہر کے شہر مٹ جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر غریبوں ہی کی بستیوں پر یہ آفت آتی ہے. تو یہ چیز ان کو پریشان کر دیتی ہے اور پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اگر کوئی خالق ہے تو وہ یہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. بنیادی طور پر تو مسئلہ وہیں سے اٹھتا ہے کہ ان کو ان کے ثقافتی اور تہذیبی پس منظر میں مذہبی لوگ مطمئن نہیں کر پاتے, لیکن آہستہ آہستہ پھر نوبت یہاں پر پہنچ جاتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں چیزوں کی اصلاح کریں. یعنی اس چیز کی بھی اصلاح کریں کہ اپنی قوم کو, خاص طور پر اسلام کے ماننے والوں کو مذہب کے معاملے میں ایجوکیٹ کریں. ہمارے والدین, ہماری مائیں, ہمارے باپ, ہمارا ماحول, اس میں حقیقی طور پر جو کچھ اسلام کی تعلیم ہے اس کو جاننے والے لوگ ہوں. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی دین کا اسکالر یا عالم بن جائے گا, لیکن کم سے کم اتنا صحیح علم اس کے پاس ہو کہ وہ جو ابتدائی نوعیت کا اضطراب پیدا ہو جاتا ہے ایک سوچنے سمجھنے والے آدمی میں, اس کا باعث نہ بن جائے. اس کے بعد ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جب آدمی غور کرے گا تو پھر اسے یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے کہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر وجود بخشا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یعنی یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عدل انصاف کے اصول پر نہیں بنائی ہی نہیں ہے سرے سے. یعنی پہلے خالق سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے تو کس اصول پر بنائی ہے. جب آپ کسی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو آپ پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بنایا گیا ہے یہ اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے, یہ گاڑی بیٹھ کر سڑک پر چلانے کے لیے بنائی گئی ہے, یا یہ دوائی ایجاد کی گئی ہے تو اس کا مرض کے کیا تعلق ہے. بالکل اسی طریقے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ دنیا خدا نے کیا عدل کے اصول پر بنائی ہے, کیا انصاف کے اصول پر بنائی ہے. انبیاء علیہم السلام نے یہ بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی اگر تو خدا کے پیغمبر یہ بتا رہے ہوتے کہ یہ عدل اور انصاف کے اصول پر بنی ہوئی دنیا ہے, خدا عادل ہے, اس نے عدل و انصاف کے مطابق انسان کو وجود بخشا ہے اور اسی اصول پر دنیا کا نظم چلا رہا ہے, تو پھر یہ اعتراض ٹھیک تھا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبیوں نے یہ بتایا ہے اور اس کی منادی کی ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے. اصل دنیا جس کو عدل اور انصاف کے اصول پر بننا ہے وہ موت کے بعد وجود میں آئے گی. یہ اس سے پہلے عارضی دنیا امتحان کے اسلوب پر بنائی گئی ہے. یعنی اس کا اصول عدل اور انصاف نہیں ہے, یہ امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے.
اس کائنات کا خالق یہ فیصلہ کر کے اس دنیا کو وجود بخش چکا ہے کہ اس نے اس دنیا میں سے آنے والی دنیا کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. یعنی وہ دنیا جو موت کے بعد شروع ہوگی، جو ایک ابدی دنیا ہوگی، ایک اٹرنل لائف کے ساتھ وجود میں آئے گی، جس کا عیش دوام ہوگا، جس میں ارتقاء کی کوئی حد نہیں ہوگی، جس میں خدا کی ابدیت میں انسان شریک ہو جائے گا، وہ عظیم دنیا جو وجود میں لائی جانی ہے، اصلی مقصود وہ ہے. اس سے پہلے اس دنیا میں داخلے کے لیے ایک امتحان گاہ بنا دی گئی ہے. تو امتحان گاہ کے لیے تو لازمی اصول یہ ہے کہ اس میں انسان کو اختیار دیا جائے، کیونکہ اگر اختیار نہیں ہوگا تو پھر امتحان بھی نہیں ہوگا. جب آپ اختیار دیں گے تو اختیار کا غلط استعمال بھی ہوگا، پھر اس میں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی ہوں گی، پھر اس میں کبھی صبر کا امتحان ہوگا، کبھی شکر کا امتحان ہوگا. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں، یعنی اس دنیا میں خدا کی اسکیم کو سمجھ کر اس کو دیکھیں، تو اس سے زیادہ پرفیکٹ دنیا امتحان کے لیے نہیں بنائی جا سکتی. یعنی عدل اور انصاف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر آدمی خیال کرتا ہے کہ تو رام کی لیلا ہے، یزنا کی تماشا گاہ ہے، یہ تو کوئی کھلنڈرے کا کھیل ہے. لیکن اگر آپ اس کو امتحان کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ایک پرفیکٹ اور کامل دنیا ہے. یعنی ہر شخص ہر لحظے ہر موقع پر، فرد ہو، قوم ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، معرض امتحان میں. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اس اصول پر بنایا ہے، عدل کے اصول پر نہیں بنایا، اس اصول پر بنایا ہے کہ میں یہ دیکھوں، جانچ کر دیکھوں کہ کون اس دنیا میں ظلم کے باوجود، ستم کے باوجود، حالات کی ناسازگاری کے باوجود، لوگوں کی تعدی کے باوجود، بغی اور سرکشی کے باوجود صحیح بات پر قائم رہتا ہے اور کون اچھا عمل کرتا ہے. تو یہ اس اصول پر بنائی گئی ہے. یہ بات ہم کو واضح کرنی چاہیے کہ پہلے یہ طے کر لیجئے کہ خالق کی اسکیم کیا ہے. اگر خالق کی اسکیم عدل ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر خالق کی اسکیم امتحان ہے تو پھر اس کو سمجھ کر جس کو بھی گفتگو کرنی ہے کرنی. اس میں جی ایک مزید سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے اور یہ ایک ٹرائل اور ٹیسٹ کا پیریڈ ہے، تو اگر آپ دنیا کو اس طرح سے ویو کریں تو کچھ توجہ ہو جاتی ہے. لیکن بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے جی کہ یہ جو آزمائش اور ٹرائل ہے یہ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہے. میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. آئی ہیو اے کولیگ، ان کی بیٹی 13 سال کی ہیں جی. تو شی واز بورن بلائنڈ، بورن ڈیف، بورن پیرالائزڈ، اینڈ شی مطلب ان کی جتنے بھی آپ سمجھ لیجیے کہ جو پیرالسس کے ہو سکتے تھے امراض، وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. شی از بین کنفائنڈ ٹو دا بیڈ. سو ایسی جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آزمائش پہ دنیا بن رہی ہے، لیکن وہ بچی جو شروع سے لے کے اب تک محض بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے اور بڑی ہوتی چلی آ رہی ہے اور اتنی سخت آزمائش سے گزر رہی ہے، تو اگر آپ کی اس بات کو مان بھی لیں کہ دنیا آزمائش پہ کے اصول پہ چل رہی ہے، تو یہ بعض کیسز میں لگتا ہے کہ آزمائش شاید طاقت سے بھی زیادہ ہے جو ڈال دی گئی ہے. جیسے اس کیس میں تو اس بچی کے بارے میں اور اس کی فیملی کے بارے میں. تو یہ کیا ایسا نہیں محسوس ہوتا جی کہ یہ ضرورت سے زیادہ آزمائش بھی ایک ظلم کی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر بظاہر دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑا کڑا امتحان ہے جس میں کسی کو ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس امتحان کی نوعیتیں بھی بالکل الگ الگ ہیں. یعنی یہ صرف ایسا ہی نہیں ہوتا کہ جس پر مصیبت آتی ہے، جس پر تکلیف آتی ہے، اس کا امتحان کیا جا رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے ماحول، اس کے گرد و پیش، اس کو دیکھنے والوں کا بھی امتحان کیا جا رہا ہوتا ہے. میں نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ امتحان کے لحاظ سے ایک پرفیکٹ دنیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہزار نقائص ہیں، کیونکہ یہ عارضی طور پر بنائی گئی ہے، لیکن اس لحاظ سے اس میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ ہر لحاظ سے انسان کو متوجہ کرتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کے خدا سے بیگانہ ہونے، خدا کی یاد کو فراموش کر دینے کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ وہ یہی چیز بنتی ہے کہ وہ تندرست ہے، توانا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں پر غور کرتا ہے، جوانی کے عالم میں جو چاہتا ہے بظاہر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ حاصل کر لے گا. تو یہ چیز ہے جس کو توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے غیر معمولی چیزیں پیش کر دیتا ہے. بعض اوقات بیماری کی انتہائی شدت نمایاں ہو جاتی ہے، بعض اوقات غربت کی انتہائی شدت نمایاں ہو جاتی ہے، تاکہ وہ یہ دیکھے
کہ اس کائنات کے خالق نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اگر وہ چھین لیتا تو کیا معاملہ ہوتا. تو یہ جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہر ورق دفتری است معرفت کردگار، اس میں ہر پتے کے اوپر امتحان ہی امتحان لکھا ہوا ہے. اصل میں ہم بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ شکر کا امتحان جن کو اللہ بہت دیتا ہے، بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ کوئی آسان امتحان ہے. جن لوگوں نے اس کائنات کے نظم پر غور کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور ٹھیک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صبر کا امتحان جو مثال کے طور پر اس بچی کا ہو رہا ہے، اس کے والدین کا ہو رہا ہے، وہ نتیجے کے لحاظ سے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا شکر کا امتحان ہے. اس لیے کہ اس میں تکلیف، اس کی شدت، اس کے مسائل ہر لحظے خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، کبھی خدا کو پکارنے کے لیے آدمی متوجہ ہوتا ہے، لیکن شکر غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. یعنی اس میں جیسے جیسے نعمت ملتی چلی جاتی ہے، شکر کا تصور اور شکر کا احساس غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ در حقیقت میرے استحقاق کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے پایا ہے، میرے آباء و اجداد کی میراث ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امتحان کا جب آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام ہو گئے، نعمتیں پانے والے ناکام ہو گئے. تو اس لیے جب تک آپ دنیا کو آخرت کے ساتھ ملا کے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ سوالات پیدا ہوتے رہیں گے. خدا کہتا ہے کہ میری طرف سے کھڑے ہو کر دیکھو. ہم اپنی طرف سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. ہماری طرف سے ظلم ہے، عدوان ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے. اس کی طرف سے 5-10 دن 60 سال 50 سال کی ایک آزمائش ہے، آئیے میں نے دروازے کھول رکھے ہوئے ہیں، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جائیے. تو اس وجہ سے وہ اپنی طرف سے جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ چیز غائب ہو جاتی ہے. ہم اپنی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی مجبوری ہے کہ وہ بات دیکھتا بھی اپنی طرف سے ہے. وہ تو گھاس کی پتیاں جن کے آپ سر کاٹ دیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں آپ کا لان بہت اچھا ہو جاتا ہے، کبھی گھاس کی پتی کی جگہ کھڑے ہو کر دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ اگر آپ خدا کی طرف کھڑے ہو کر دیکھیں تو وہ تو استقبال کرنے کے لیے ہے کہ بس عزیزم چند دن کی تکلیف ہے، صبر کے ساتھ میرے حضور میں آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے ابدی جنت کے دروازے کھول رکھے ہوئے ہیں. تو ابدی زندگی کے مقابل میں رکھ کے اگر آپ 60-70 سال کی آزمائش کو دیکھیں تو یہ سمندر کے مقابل میں قطرہ ہے. لیکن ہمارے لیے یہی چونکہ دنیا ہوتی ہے، ہم اپنی طرف سے کھڑے ہو کر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن سر یہ آزمائش جو سختی کی آزمائش ہے آتی ہی اللہ تعالیٰ نے چن لیا کچھ لوگوں کو. غریب لوگ ہیں وہی بیچارے بھگتتے ہیں، کھانے پینے کا معاملہ ہو، شیلٹر کا معاملہ ہو. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا خانہ انوریرا کو جا باشد، یعنی وہ جو بلا آتی ہے وہ انہی پہ آتی ہے، آزمائش آتی ہے انہی پہ آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ امیر لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر ان کے پاس دولت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بدنی آزمائش ہے، وہ آزمائش جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، وہ تو ویزیبلی نظر آتا ہے کہ خدا نے شاید غریب لوگوں کو چن لیا ہے کہ وہ انہی کو آزمائیں گے اس طریقے سے. انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، یعنی کچھ کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، کچھ کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا. یہی ہونا چاہیے تھا. اگر آزمائش اور امتحان اسی طریقے سے عدلتا بدلتا رہتا تو پھر وہ قائم ہی نہ رہتا. یعنی وہ لوگ کہ جن کو شکر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ کبھی یہ خیال ہی نہ کرتے کہ صبر بھی کوئی چیز ہے، اور جن کو صبر کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے ان کے لیے وہ دنیا ہی صبر کی ہوتی، اس لیے کہ ہر آدمی کبھی نہ کبھی نشیب اور فراز میں گر رہا ہوتا. تو وہ پھر امتحان ختم ہو جاتا. اگر آپ اس کو امتحان کے زاویے سے دیکھیں گے تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے، دوسرے کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا جائے، اور وہی ہوتا رہتا ہے. اس لیے وہ جب بھی کوئی بلا آسمان سے آتی ہے تو یہی پوچھتی ہے کہ خانہ انوری کو جا باشد. وہ آ کے اس لیے پوچھتی ہے کہ اگر اس کو خدا عدلتا بدلتا رہے تو پھر لوگ متنبع ہو جائیں، غفلت میں مبتلا نہ رہیں، پھر انہیں احساس ہو جائے. کبھی کبھی تبدیل بھی کر دیتا ہے، آسمان سے اٹھا کے زمین پہ پھینک بھی دیتا ہے. اور کبھی وہ لوگ کہ جن کی زندگی بڑی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں شروع ہوتی ہے، ان کے لیے عظیم نعمتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں کشف حجاب کر دیا جائے، پردہ اٹھا دیا جائے، تو امتحان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. امتحان کو اپنی کامل شکل میں قائم رکھنے کے لیے ایک حصے کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے، دوسرے حصے کے ساتھ دوسرا معاملہ کر رہا ہے، کبھی کبھی البتہ تبدیل کر دیتا ہے. جی خواتین حضرات، اس انیشیل ڈسکشن کے بعد ہم یہ اوپننگ آف دا فلور، آپ کے پاس جو سوالات موجود ہیں ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں.
ہم ایک ایک کر کے اب ان سے غامدی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کا جواب ہمیں دیں. پہلا سوال یہ ہے کہ دین میں نصرت کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ اس کی یا اس کے دین کی مدد کی جائے؟ وہ اپنے فرشتے بھیجتا، دنیا کے خزانے کھولتا، تو ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم یہ کام؟ اس سے بھی پیچھے چلے جانا چاہیے. آپ کو پیدا ہی کیوں کرتا؟ وہ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تو بہت سے کام کر لیتے ہیں. پہلے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ایک بہت بڑی نعمت دینے کا فیصلہ کیا، اور میرے نزدیک اس کے لیے جس مخلوق کو وجود بخشا ہے، اگر وہ اس اسکیم کو سمجھ لے تو وہ شکر کے جذبے سے سرشار ہو جائے. یعنی استحقاق کی بنیاد پر ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا. ابھی یہ جو امتحان کے بارے میں بھی سوال ہو رہے تھے، کبھی اس لحاظ سے دیکھیے کہ آپ کو کیا دیے جانے والا ہے. یعنی یہ انسان جس کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، 60 70 سال 100 سال کے امتحان کے نتیجے میں اس کو ملنے کیا والا ہے؟ ابدی زندگی. یہ ایک لفظ نہیں ہے. کبھی غور کیجئے کہ خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس مخلوق کو بھی اس نے اپنی ابدیت میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا. یعنی یہ انسان کہ جس کا کوئی استحقاق نہیں ہے. ہم کسی پچھلی زندگی میں کوئی کارنامہ انجام نہیں دے کے آئے. ہمیں اس نے وجود بخشا، شعور بخشا، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہیں ایک ایسی دنیا کے لیے پیدا کر رہا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس میں جو تمہارے وہم میں بھی خواہش آئے گی پوری کر دی جائے گی. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے وہاں تم کو مل جائے گا. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. ایشے دوام کی دنیا ہے جو تمہارے لیے میں نے بنا رکھی ہوئی ہے، اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک ہے جو وہاں ہے. تو اس دنیا کے لیے یہ ایک عارضی دنیا ہے. اس میں خدا فرشتوں کو بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے جب انسان کو بنایا اور اس کو ایک ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا، تو استحقاق کی بنیاد پر یہ ضروری ہوا کہ وہ اس کو کچھ ذمہ داریاں بھی دے. انہی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ نصرت کی ذمہ داری ہے. یعنی جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مان لیتے ہیں، تو جس طرح ہمارا یہ ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں. یعنی ایمان کا ظہور ہماری زندگی میں اچھے عمل کی شکل میں ہوتا ہے. یہ ایک بیج ہے جس سے تنا نکلتا ہے، گدراتا ہے، برگ و بار لاتا ہے، تو وہ اچھے عمل کے برگ و بار ہوتے ہیں. اس اچھے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم دوسروں کو بھی اچھے عمل کے لیے آمادہ کرو. اور اچھے عمل کے آمادہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھی بھیجے. ان پیغمبروں نے آ کر جو دین کی دعوت برپا کی ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے انسانوں سے تقاضا کیا گیا ہے. اس کو دین کی اصطلاح میں یا قرآن کی اصطلاح میں نصرت کہتے ہیں. نصرت کا مطلب ہے مدد. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کی دعوت کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے پیغمبر جو ہدایت لے کر آئے ہیں، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی خدا کا بندہ اٹھ کھڑا ہو تو اس کے مددگار بن جاؤ. اور یہ فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ مجھ پر قرض رہے گا، اور میں اس کو قیامت میں پورا ادا کر دوں گا. اور جانتے ہو کہ جب کائنات کا خالق یہ کہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے تو وہ کس شان سے اس کو ادا کرے گا. تو اس چیز کو قرآن مجید نے نصرت سے تعبیر کیا ہے. ہمیں ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر بھیجے اسی لیے گئے ہیں کہ خدا وہ ذمہ داریاں ہم پر ڈالے. ایمان کی ذمہ داری، اعلیٰ اخلاق کی ذمہ داری، اس کے مطابق جینے کی ذمہ داری، دنیا کو صحیح بات بتانے کی ذمہ داری، اور صحیح بات کے مددگار بن کر رہنے کی ذمہ داری. اگر یہ ہم پر نہیں ڈالنی تھی تو پھر امتحان کا کوئی سوال نہیں تھا. وہ تو قدرت رکھتا ہے، ایسی مخلوق پیدا کر دیتا کہ جو وہ چاہتا وہی کرتی. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اس پر قادر نہیں تھا کہ میں اپنے بندوں کو چاہتا تو سب کو ابو بکر عمر بنا دیتا. تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. میں نے یہ دنیا بنائی اسی اسکیم پر ہے کہ مجھے امتحان کر کے کچھ لوگوں کو منتخب کرنا ہے.
لہٰذا اس کے لحاظ سے میں کچھ تقاضے بھی کرتا ہوں, کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہوں, اور دعوت اور تبلیغ کے باوجود, تعلیم اور تربیت کے باوجود لوگ انحراف بھی کرتے ہیں, اختیار کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں. میں اس کو گوارا کر رہا ہوں تو آپ کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. تو اس مقصد کے لیے, کیونکہ خدا کے دین کی دعوت کا کام ہونا ہے, اس کے مابت بننے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں, یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک عبادت گاہ بنا لی جائے. مسجد بنانے کا جیسے ہی آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آسمان سے فرشتے تو نہیں بھیجے جائیں گے. اگر وہ آ کے مسجد تعمیر کر کے اذان دے کے آپ سے یہ کہیں کہ آئیے نماز پڑھیے, تو بس امتحان تو ختم ہوا اگلے دن. تو وہ مسجد ہمیں ہی بنانی ہے. اس کے لیے جب آواز دی جائے گی تو آپ مدد کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے. اسی کو دین میں نصرت کہا جاتا ہے. یعنی دین کی خدمت کا, دین کی دعوت کا کوئی کام برپا ہو گیا ہے, اور آپ سے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے, مجھ سے اللہ تعالیٰ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں. اور اس کے لیے اپیل کی ہے. اس میں یہ نہیں کہا دین کی مدد کرو, یہ کہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. اور جب انفاق کرتا ہے انسان تو کہا ہے یہ مجھے قرض دے رہے ہو تم. جی سوال ہے جی کہ حدیث میں آتا ہے کہ خواتین ذہانت اور دین کے لحاظ سے ناقص ہیں یا ڈیفیشنٹ ہیں. جب پوچھا گیا کیوں تو جواب ملا کہ گواہی آدھی ہے, اور یہ کہا گیا کہ ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو کیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ دو باتیں اس کے بارے میں سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو الفاظ منسوب کیے گئے ہیں وہ در حقیقت ایک صحابی کے الفاظ ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت اس لحاظ سے ثابت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو الفاظ کہے گئے ہیں ان کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے. ان کا صحیح ترجمہ اگر آدمی عربی زبان جانتا ہو تو وہ یہ ہوگا کہ عورتوں پر دین اور دنیا دونوں کی ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. یعنی ان کے اوپر ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مردوں کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے. انہیں ترغیب دی گئی ہے اس بات کی. اگر محلے کی مسجد ہے اور آدمی وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تو یہ ایک سوال ہے جو اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا. خواتین بھی مسجد میں جاتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت شوق سے جاتی تھیں, لیکن ان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. اسی طرح سے آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, تو آپ اس پرسیکیوشن اور ظلم کو روکنے کے لیے اقدام کریں. اس کے لیے مسلمان حکومتوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے. اس کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی گئی. تو دین اور دنیا کے لحاظ سے ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. اس کا صحیح مفہوم یہ ہے. ورنہ تو اب عورتیں بتا رہی ہیں آپ کو کہ وہ آپ سے زیادہ ذہین ہیں. لیکن سر تسلی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ اس میں تو یہ کہا گیا نا گواہی آدھی ہے. تو گواہی آدھی تو تبھی ہو سکتی ہے جب انٹلیکٹ آدھا ہو. ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. وہاں پر بھی یہ الفاظ نہیں ہیں روایت کے اندر. یعنی الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ذمہ داری کم ڈالی گئی ہے. وہ اگر آپ گواہی کے بارے میں چاہیں گے تو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے. وہاں پر بھی مثال اسی بات کی دی گئی ہے کہ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. دین اور دنیا کی ذمہ داری کم ڈالی گئی. جی سوال ہے کہ various scholars narrate hadiths that predict the current geopolitical situation arising at the end of times. This indirectly leads Muslims to believe that ISIS is somehow righteous and ordained by God. How credible are these narratives? Is their rise predicted by Muhammad sallallahu alaihi wasallam? پہلی تو گزارش سے سن لیجئے کہ جو بہت سی روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ تحقیق کے معیار پر بالکل پوری نہیں اترتی. یعنی قیامت کی علامتوں کے ضمن میں آخر میں کیا واقعات ہوں گے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ مستند روایت وہ ہے جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شاید حدیث کے پورے ذخیرے میں اس پائے کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. وہ ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کے بارے میں کہ جبریل امین آئے ہی اس لیے تھے تاکہ تمہیں دین کا خلاصہ بتا دیں. اس میں جبریل امین نے یہ سوال کیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے, آپ نے جواب دیا. اسلام کیا ہے, آپ نے جواب دیا. احسان کیا ہے, آپ نے جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں میرے اور آپ کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ میں جانتا ہوں اس کا وقت, نہ آپ جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی اس کی علامتیں بتا دیجئے. تو دیکھیے یہ بہترین موقع تھا کہ
کہ اس میں کوئی تفصیل کی جاتی ہے، جس طرح کے واقعات عام طور پر کہانیوں اور قصوں کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ قیامت کے قرب کی، قیامت کے نزدیک آنے کی دو نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ غلامی بطور ایک ادارے کے ختم ہو جائے گی، دوسرے عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ تھی، اور یہ حرف پوری ہو گئی، ایک ہی وقت میں پوری ہوئی۔ یعنی کم و بیش یہ 20ویں صدی کا نصف ہے جس میں دنیا نے دونوں چیزیں بچشمِ سر دیکھ لیں۔ غلامی کا ادارہ جو صدیوں سے انسانیت کے لیے ایک لعنت بنا ہوا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا، قانونی طور پر 1946 میں اعلان کیا گیا۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا کیے کہ فی الواقع عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے قرب کی یہ علامت بیان ہوئی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور قرآن مجید نے ایک اشارے کے طریقے پر یہ بیان کیا ہے۔ اس اشارے کو اگر آپ تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں بائبل میں بہت وضاحت ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے، یا بائبل ہسٹری میں ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب اس کے پس منظر میں ہے، اسی خدا کی کتابیں ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو اگر آپ قرآن مجید کے اس اشارے کو یوحنا عارف کے مکاشفے کی وضاحتوں کی روشنی میں دیکھیں تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ہر قوم کو موقع دیتا رہا ہوں کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے، اپنا عمل انجام دے اور اس کے بعد خاتمے کو پہنچ جائے۔ یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد سے شروع کیا۔ زیادہ تر افریقہ کی نسلیں اور قومیں حامی کی اولاد ہیں۔ پہلے زمانوں میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں بھی انہوں نے قائم کی، اور ایک نوعیت کا عروج انہی قوموں کو حاصل رہا جو زیادہ تر حام کی اولاد میں سے تھے۔ پھر دنیا میں دوسرے بیٹے سام کی اولاد کو عروج حاصل ہونا شروع ہوا۔ سامی نسلوں کو بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرنے کا موقع ملا، اور یہ معلوم ہے کہ یہ سلسلہ ہمارے قریب کے زمانے تک جاری رہا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے جو اب پوری دنیا پر آہستہ آہستہ حکومت کر رہی ہے۔ ترکوں کی عثمانیہ سلطنت جس کو کہتے ہیں، وہ بھی در حقیقت سامی نسلوں کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور ان کی جگہ یافس کی اولاد نے، ترک یافسی کی اولاد ہیں، دنیا کا اقتدار سنبھالا۔ تو ایک لحاظ سے مسلمان ہو کر بھی خدا کی اسکیم کے پاس کے نتیجے میں انہی کے پاس اقتدار گیا۔ یافس کے بہت سے بیٹے تھے، انہی کے ایک بیٹے کا نام یابان تھا جس کے نام پر جاپان ہے۔ یہ توبالسک، ماسکو، وسط ایشیا، یہ سب کے سب انہی کے علاقے ہیں، اور انہی کے دو بیٹے ہیں گوگ میگوگ، جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت دنیا میں کم و بیش جتنی اقوام برسر اقتدار ہیں وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ہر ٹیلے سے نکل پڑے ہیں، بس یہ قیامت کی ابتدا ہوگی۔ جو مستند ترین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں جو بیان ہوئی ہیں اس معاملے میں۔ باقی زیادہ تر داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وشفل تھنکنگ ہے جس نے روایتوں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ بہت کم کوئی چیز ایسی ہے کہ جو استناد کے درجے پر پوری اترتی ہو، جس کو مستند کہا جا سکے، جس کو واقعی یہ حیثیت دی جا سکے۔ یہ خاندان کے ادارے کے بارے میں سوال ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی، بچوں اور والدین اور بہنوں کے بارے میں کیا فائنینشیل ذمہ داری ہے؟ اگر والدین صاحب استطاعت ہیں لیکن پھر بھی پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟ اور کیا بیوی کا یہ حق نہیں ہے اس کو پاکٹ منی دی جائے؟ اور اس کا اگلا حصہ ہے کہ شوہر پر شادی شدہ بہنوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کئی سوال اکٹھے ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت جل کر ختم۔ مظلوم کی آواز۔ تو اگر یہ ڈاکٹر شہزاد سلیف صاحب کہتے ہیں یہ مظلوم کی آواز ہے،
مظلوم کی آواز پر تو پھر کوئی اور بات کرنے کی بجائے یہی سنانا چاہیے کہ اتق دعوت المظلوم. رسول اللہ نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. ایک فارسی شاعر نے بہت اچھی طرح اس کو باندھ دیا ہے کہ بترسز آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے. کہ مظلوموں کی دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت خود استقبال کرنے کے لیے آ جاتی ہے. تو خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا. اصل بات یہ ہے کہ جس وقت انسان شادی کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یا اسلامی شریعت کی روح سے یا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے یہ نظم بنایا ہے اس میں شادی کوئی دوستی کو یا تعلق کو یا جنسی تعلق کو قانونی شکل دینے کا نام نہیں ہے محض، بلکہ یہ ایک ادارے کو وجود میں لانا ہے. یعنی ایک ایسا ادارہ کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کی پیدائش، پرورش، پرداخت، نشو و نما اور تربیت کی ذمہ داری انجام دے سکے. خدا کے زاویہ نظر سے جیسے دنیا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ امتحان کے اصول پر بنی ہے، اسی طریقے سے خاندان کا ادارہ بھی انسان کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ضرورت ہے. انسان کو دیکھیے کبھی کیسے پیدا ہوتا ہے. ایک ناتواں بچہ ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، بات بھی نہیں کر سکتا، اپنی ضرورتیں ہی پوری نہیں کر سکتا. یہ 1 یا 2 دن کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں برسوں لگتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے قابل ہو جائے. 2-4 دن کے لیے اکیلا چھوڑ دیجئے تو اپنی زندگی کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتا. پھر زبان اس نے آپ سے سیکھنی ہے، تہذیب اس نے آپ سے سیکھنی ہے، ماضی اس نے آپ سے سمجھنا ہے. اس کے بعد تعلیم تربیت کے بہت سے مراحل سے گزر کر کہیں 15-16 سال کی عمر میں وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اب اپنے شعور کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکے. پھر شباب کا زمانہ آتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں ارسطو افلاطون بن گیا ہوں، لیکن 25 سال 30 سال 40 سال پھر کمر دوہری ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اضمحلال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری عمر بعض اوقات وہی ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ سب کچھ جاننے کے بعد اب انسان پھر کچھ نہیں جانتا، اور وہ اس بچے سے بھی زیادہ ابتر صورتحال میں پہنچ جاتا ہے. یہ پورا انسان ہے. اس پورے انسان کو سامنے رکھ کر خدا نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آزادانہ جنسی تعلق سے بچے پیدا کرو اور پھینک دو. اس کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے. اس ادارے میں مرد کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ معاشی ذمہ داری اٹھائے گا اور عورت کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات پورے کرے گا. یہ ذمہ داری ہے اس کی. میں ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں. والدین کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے وہ بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن بیوی کی ذمہ داری ہے یہ اسے ہر حال میں ادا کرنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے. End of times. یعنی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ نے شادی کے موقع پر یہ کہا کہ میں قبول کرتا ہوں. یہ قبول کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زندگی بھر کے لیے معاش کی جدوجہد کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے، اولاد ہوگی تو اس کے تمام معاملات کی ذمہ داری بھی اٹھا لی ہے. خدا اس ذمہ داری کو اس دقت نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت خدا نخواستہ طلاق کی نوبت آ جائے تو مرد اگر یہ چاہے کہ بچہ چھوٹا ہے، عورت اس کو دودھ پلائے، تو قرآن کہتا ہے معاوضہ دینا پڑے گا. یعنی اس معاملے کو اتنا سخت اور دقت نظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے اور مرد پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے. تو اس وجہ سے جیب خرچ دینا، نان و نفقے کی ذمہ داری پوری کرنا، حسن معاشرت کے ساتھ اخراجات پورے کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے. اس لیے کوئی مرد اس معاملے میں کوتاہی نہیں کر سکتا. سر وہ پاکٹ منی کتنی کی ہونی چاہیے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جتنی خاتون پاکٹ سے نکال لیں. ہر شخص اپنے حالات کے لحاظ سے قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ عاشرہن بالمعروف، یعنی جو دنیا کا دستور ہے، جو عورت کی سماجی حیثیت ہے، جو آپ کے معاشی حالات ہیں، ان سب کا لحاظ رکھ کے آپ کو فراخ دلی کے ساتھ یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے.
عاشرہن بالمعروف. میں جو فرق واضح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے, یعنی یہ فرض ہے, کوئی احسان نہیں ہے جو مرد کرتا ہے. شادی کرنے کے بعد یہ ذمہ داری اس نے اٹھا لی ہے, اب اسے پوری کرنی ہے. عورت کمائے, عورت ملازمت کرے, عورت کوئی کاروبار کرے, اس سے کروڑوں کا نفع کما لے, وہ اس کا ہے. اس کے بعد بھی مرد کے اوپر ہی ذمہ داری رہتی ہے, اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے. اور یہ ذمہ داری ڈال کر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے کہ پھر تمہیں سربراہی کی ذمہ داری بھی دی گئی, یعنی منصب دیا گیا ہے تو منصب کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی ڈال دی گئی ہے. یہ تو ایک پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ پیش آئیں. یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نرمی اور شفقت کے بازو ان کے سامنے جھکائے رکھو, ان کو جھڑکو نہیں, ان کے ساتھ کوئی بدزبانی نہ کرو, بد تہذیبی نہ کرو. اور اسی طریقے سے اگر ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں تو فراخی کے ساتھ اولاد کو پوری کرنی چاہیے. ان میں ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ والدین کے حالات بھی بہت اچھے ہیں, وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, تو کیا اس کے بعد بھی یہ آدمی کا فرض ہے؟ دیکھیے, فرض تو تبھی ہوگا جب ان کی کوئی ضرورت سامنے آئے گی. فرائض ہمیشہ ضرورت سے متعلق ہوتے ہیں, باقی چیزوں کا تعلق تحسینیات سے ہے, اچھے رویے سے ہے. تو اچھے رویے اختیار کرنے چاہیے, لیکن اگر یہ اندازہ ہو کہ والدین اس معاملے میں حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ پھر معذرت کر دینی چاہیے, اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ میرے اوپر بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, مجھے وہ انجام دینی ہے. بچوں کی ذمہ داری, عورت کی ذمہ داری. میں نے جو فرق واضح کیا وہ یہ ہے کہ ادھر جو چیز ہے وہ فرائض میں داخل ہے, اور ادھر جو ہدایت کی گئی ہے وہ حسن سلوک کی ہدایت کی گئی ہے. دو باتوں میں بہت فرق واقع ہو جاتا ہے. بہنوں کے ساتھ بھی آدمی کو حسن سلوک ہی کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ ان کی کوئی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے, اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے. ذمہ داری حقیقی معنی میں شوہر کے اوپر اپنی بیوی ہی کی عائد ہوتی ہے. Next question, ji. The Quran says that the creation has been made in pairs. However, recent discoveries in science have shown that many animal species reproduce asexually. So is the Quran wrong? قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ اس لحاظ سے بیان نہیں کر رہا ہوتا کہ کوئی سائنس بیان کرنی ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, وہ ہدایت کی کتاب ہے. تو اس وجہ سے جو چیزیں عام طور پر انسان دیکھتا ہے وہ ان کو دلیل بنا کے پیش کرتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہیں ادھوری محسوس ہوتی ہے, اس میں عدل نہیں ہے, اس میں جسٹس نہیں ہے, اس میں تمہاری تمنائیں, آرزویں اور امنگیں پوری نہیں ہوتی. تمہارے باطن کا انسان موت کے حوالے ہو جاتا ہے, اور تم دیکھتے ہو کہ ابھی اس نے اپنے پرواز کے لیے پر بھی نہیں کھولے ہوتے بارہا. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا کو ایک پیر کا حصہ سمجھو, ایک جوڑے کا حصہ سمجھو. اس کے مقابل میں آخرت ہے, جب تک اس کو ملا کے اس دنیا کو نہیں سمجھو گے اس وقت تک تم اس کی حقیقت نہیں جان سکتے. اس میں یہ مثال دی ہے کہ اگر دیکھو تو میں نے دنیا میں بھی چیزیں جوڑے جوڑے بنائی ہیں, مرد بنایا ہے, عورت بنائی ہے, ایک دوسرے کی تکمیل کر رہے ہیں. یعنی اگر صرف مرد کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے خلا محسوس ہوتے ہیں جو عورت ہی سے بھرتے ہیں. عورت کو اگر دیکھا جائے تو بہنیں یہی صورتحال مرد کے معاملے میں معلوم ہوتی ہے. تو اس سے در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ اس دنیا میں نے جوڑا جوڑا چیزیں بنا کے, پیئرز کی شکل میں چیزیں بنا کے تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو ملائے بغیر کامل نہیں ہوتی, مکمل نہیں ہوتی. چنانچہ آخرت اور دنیا کو بھی اسی طرح ملا کر دیکھا کرو. یہ تعلیم دی گئی ہے, اس میں کوئی یہ سائنسی پہلو بیان کرنا مقصود نہیں تھا کہ دنیا کے اندر جو چیز بھی تم دیکھو گے وہ جوڑوں جوڑوں میں ہوگی. یہ ایک اور سوال ہے جو سائنس اور مذہب سے متعلق ہے. یہ فرماتے ہیں کہ معجزے کی کیا حقیقت ہے, اس لیے کہ ہم اسے لاجیکلی کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیا ہم اسے لٹرل سمجھیں یا یہ کوئی میٹافر ہے. حضرت نوح کی جو کہانی ہے یہ بالکل ان سائنٹیفک ہے. اس زمانے میں پیغمبر پہ سیلاب آیا اور نہ کوئی کشتی بنائی جا سکتی تھی جس میں سارے کے سارے حشرات الارض جمع کیے جائیں. غرض یہ کہ یہ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے. عام طور پر جب میں اس طرح کی چیزیں سنتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ موجودہ زمانے میں لوگ ہر چیز پر بہت تحقیق کرتے ہیں, لیکن جب مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنا دماغ بند کر لیتے ہیں. یعنی یہ حقیقت ہے,
بہت بڑے بڑے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت معلومات ہوں گی. مجھے اب بھی یاد ہے، میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا طالب علم تھا. تو ہم طالب علموں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک سوسائٹی ہے، بریڈ فلاسفی سوسائٹی. اس میں ایک بہت بڑی شخصیت جو ایک زمانے میں پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے، ان کو مدعو کیا. اور ان سے ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں، جس کے وہ بڑے ماہر تھے، گفتگو کریں. تو انہوں نے بہت غیر معمولی گفتگو کی، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں اس موضوع پر جو بہت اچھے لیکچر سنے ہیں، ان میں سے ایک لیکچر ان کا بھی تھا. اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے. تو چونکہ ان کا ایک خاص مذہبی رجحان بھی تھا، تو ہم نے ان کے بارے میں بھی سوالات کرنے شروع کر دیے. تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی جو پبلک ریلیشنز کے بارے میں اور جدید بین الاقوامی قانون کے بارے میں آسمان پر کھڑا ہوا گفتگو کر رہا تھا، وہ اب زمین پر آ گیا. یعنی کوئی چیز ہی نہیں تھی سرے سے. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے. حضرت نوح کے بارے میں یہ کہانی کس نے آپ کو سنا دی کہ وہ کچھ ساری دنیا میں طوفان آیا تھا؟ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے رسول کی حیثیت سے ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے. جس قوم کی طرف ان کی بعثت ہوئی، اس پر انہوں نے اللہ کی حجت پوری کر دی. حجت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی حیثیت سے حق کو آخری درجے میں واضح کر دیا. یہ صدیوں تک یہ کام وہ کرتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ رسولوں کی حیثیت سے جن کو بھی میں نے بھیجا ہے، میں نے دنیا ہی میں پھر ان کے منکرین کو سزا دی ہے. لہٰذا میں تمہارے منکرین کو بھی اب سزا دینے کا فیصلہ کر رہا ہوں. تو جو لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں، وہ 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، ان کے لیے ایک کشتی بنا لو. اور ظاہر ہے کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے. اس سے نکلنے کے بعد ممکن ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ابتدائی چیزیں بھی میسر نہ ہوں، تو اپنی ضرورت کی سب چیزیں اس کے اندر رکھ لو. بس اتنی بات تھی جو کہی گئی. تمام حشرات الارض اس میں رکھ لیے گئے، دنیا کے تمام جانور اس میں رکھ لیے گئے. یہ کہانی اور قصہ تو لوگوں نے سنایا ہے. قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن بڑی صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ایک قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم پر انہوں نے حجت پوری کی، اس قوم کے لیے سزا کا فیصلہ ہوا، اس قوم پر طوفان آیا. اس سے اہل ایمان کو بچانے کے لیے ایک کشتی بنا لی گئی. جب لوگ اس میں بیٹھ گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کی ضرورت کے جتنے بھی جاندار ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ کل کو جب طوفان اترے گا تو زندگی شروع کرنی ہے، تو وہ آپ کشتی کے اندر رکھ لیجئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، ان کو اس طرح کے معاملات میں بھی کہانیوں اور قصوں کے بجائے اصل بات کو پہلے ضرور جان لینا چاہیے. بہت مؤدبانہ اس معاملے میں گزارش ہے. سوال کا دوسرا حصہ بھی تھا. جی انہوں نے کہا یہ سارا کچھ میٹافوریکل نہیں ہے، یہ اس کو تو لٹرل. پہلے تو میں نے عرض کر دیا کہ اصل چیز یہ ہے، اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بے شمار پیغمبر آئے جنہوں نے اسی طریقے سے اپنی قوم پر حجت تمام کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو سزا دی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے. اس کی بہت سی تفصیلات ہیں. قوم لوط کا ذکر آپ دیکھتے ہیں، قوم صالح کا دیکھتے ہیں، قوم ہاد کا دیکھتے ہیں. تو سیدنا نوح علیہ السلام کے معاملے میں بھی بالکل یہی ہوا تھا. اور ایک بہت بڑے علاقے میں اس کے نتیجے میں طوفان آ گیا تھا. اور اس طوفان میں جو لوگ بچ گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، ان کو اگلے دن زندگی شروع کرنی تھی. یعنی ان کے لیے کوئی گائے ہوتی، کوئی بھینس ہوتی، کوئی جانور ہوتے، کوئی پرندے ہوتے جن سے وہ زندگی شروع کرتے. پھر ایک مرتبہ دوبارہ وہی پروسیس تو نہیں شروع کیا جا سکتا تھا ان کے لیے ضروریات فراہم کرنے کا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں رکھ لیجئے. اس میں جو غلطی لگتی ہے وہ زبان کے ایک اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگتی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ ہر ہے یا آل ہے انگریزی زبان میں، یا ہم عربی میں کہتے ہیں کل. تو یہ کبھی تو سب چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی جو قریب میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو تمام لوگوں کو یہ بات بتا دی ہے. تو تمام لوگوں سے بعض اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. تمام سے کبھی مراد ایک مجلس کے شرکاء ہوتے ہیں. تو ایسے الفاظ اصل میں ایک خاص پس منظر میں بولے جاتے ہیں. اس سے لوگوں نے خیال کر لیا کہ یہ طوفان غالباً ایسے آیا تھا کہ ساری دنیا کے اندر طوفان آ گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف منکرین پر طوفان آیا تھا، ان کو میں نے ڈبو دیا تھا، ان کو میں نے سزا دی تھی. یہ کسی جگہ بھی بیان نہیں کیا گیا کہ اس میں دنیا ساری کی ساری دریا برد کر دی گئی تھی. تو یہ پہلے تو اس کی تصحیح کر لیجئے. دوسرا جو پہلو اس کا تھا وہ معجزے سے متعلق. دیکھیے خدا جب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے
تو آپ آج کے زمانے کا تصور نہ کریں کہ جس میں آزادی ہے اور حریت ہے، اور میں یہاں امریکہ کی سرزمین پر بیٹھا ہوا آپ کو دین بتا رہا ہوں. ایک بڑا طویل دور دنیا کے اندر ایسا گزرا ہے جس میں بادشاہوں کا مذہب ہی ریاست کا مذہب ہوتا تھا، اور کوئی شخص اگر اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کی گردن مار دی جاتی تھی. پرسیکیوشن کا دور تھا. چنانچہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، تو فرعون امریکہ کا صدر نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کا ایک باجبروت بادشاہ تھا. اس کی زبان سے جو نکلتا وہ روب عمل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلح کر کے بھیجا. چنانچہ 2 معجزات ان کو دیے گئے تاکہ وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ خدا دیتا ہے. اس میں اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کائنات کا خالق ہے، یہ کائنات اس نے بنائی ہے. آپ بحث اس پر کر سکتے ہیں کہ خالق کائنات ہے یا نہیں. اگر وہ ہے تو اس کو اس پر قادر ہونا چاہیے کہ وہ چاہے تو اس ستون کو سانپ میں بدل دے. یعنی پہلے مقدمے کو پہلے مان لیجئے یا اس کا انکار کر دیجئے. اگر کائنات کا کوئی خالق ہے تو کیا وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند ہو گیا ہے؟ اس نے ہماری طرح کوئی پابندی قبول کر لی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس نے دنیا ایک قاعدے ضابطے میں بنا کر اس کو امتحان کے لیے ایک لمبی مدت میں ڈال دیا ہے، لیکن وہ جب چاہتا ہے اس کائنات میں مداخلت کرتا ہے. وہ ایک زندہ خدا ہے، وہ حی اور قیوم ہے. وہ کہیں فلسفیوں کے محرک اول کی طرح انگلی ہلا کر خاموش نہیں ہو گیا. کائنات کو دیکھ رہا ہے اور اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنا اظہار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کرتے ہیں جب ان کے رسول دنیا میں آتے ہیں. پھر یہ دیکھیے کہ خود رسول، یعنی کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی اور رسول کون ہے؟ یعنی ایک شخص ہماری طرح پیدا ہوا ہے، ہماری طرح پرورش پائی ہے، ہماری طرح پروان چڑھا ہے، ہماری طرح ہی کھاتا ہے پیتا ہے، ساری احتیاجات لاحق ہیں. خدا اس سے رابطہ پیدا کرتا ہے اور اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کوئی کم معجزہ ہے؟ تو اس لیے معجزے کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ قانون کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اس کائنات میں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس کو خدا کے حوالے سے دیکھیے. وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ اپنے رسولوں کی مدد کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے بعض اوقات ان کو مسلح کر دیتا ہے. وہ مسلح کس ذریعے سے کرتا ہے؟ تلوار سے نہیں کرتا، معجزات سے کرتا ہے، تاکہ دنیا میں جن لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے اور انہیں اپنی بات سنانے کا موقع مل جائے. جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ایسا کوئی اقدام بھی نہیں کیا جاتا. جی یہ سوال ذرا لمبا ہے، میں اس کو خلاصہ کر رہا ہوں. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ غالباً ایک ایتھیسٹ ہے جو بہت متقی ہے، لیکن خدا کو اگرچہ وہ نہیں مانتا لیکن باقی تمام گناہ ہیں اس سے وہ دور رہتا ہے. تو ایسے شخص کا اخروی انجام کیا ہوگا؟ جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کے اخروی انجام کا فیصلہ بھی کر لے گا. میری کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ہم لوگوں کے اخروی انجام کا فیصلہ کرنے کے لیے کیوں بیٹھ جاتے ہیں. وہ تسلی نہیں ہوتی. اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اس کے اصول واضح کر دیے. ہمارا کام یہ ہے کہ وہ اصول لوگوں کو بتا دیں. اور وہ اصول کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پانے کے لیے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن تک کسی پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، کوئی دعوت نہیں پہنچی، جن کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ کبھی خدا نے کوئی پیغمبر بھیجا تھا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے وجود میں یہ شعور ڈال دیا ہوا ہے کہ میں ان کا پروردگار ہوں، اور میں نے ان کو اخلاق کی احساس دیا ہے، برائی اور بھلائی کا احساس. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ 2 چیزیں میں نے ان کو دی ہیں، دونوں ہی کی بنیاد پر قیامت میں پوچھوں گا. تو جو آدمی خدا کا انکار کرتا ہے یہ جواب اس کو دینا ہے کہ جو شعور خدا نے اس کو دیا تھا، جو شخصیت اس کو دی تھی، جو معنویت اس نے کائنات میں دیکھی، اس نے اس کائنات کا مشاہدہ کیا، اس نے انکار کیوں کیا؟ یہ جواب وہ دے گا. ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر ہمیں بھی بلا لیا جائے اور ہم بھی خدا کے اور اس کے مابین یہ گفتگو سنیں. تو اگر وہ اپنا کوئی عذر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خدا کہتا ہے کہ میں تو کھجور کے فتیلے کے برابر بھی کوئی ظلم نہیں کروں گا. اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک پیغمبروں کی دعوت پہنچ گئی ہے،
ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ پیغمبروں نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ قیامت آنے والی ہے تو ان سے قیامت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ گئی، پیغام پہنچ گیا، ان پر واضح ہو گیا کہ آپ خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں، ان سے آپ کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. سوال ہے کہ جی دنیا میں اس وقت مسلمان شدید بدنام اور ذلیل و خوار ہیں. ان حالات میں ہم اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکتے ہیں؟ اسلام کو ہمیشہ مسلمانوں سے الگ کر کے پیش کرنا چاہیے. مسلمان ایک قوم ہے، وہ انسان ہے، انسانوں کے اوپر اچھے اور برے حالات آتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، انسانوں کے مابین یہ نشیب فراز جب سے دنیا بنی ہے ہوتا چلا آ رہا ہے. مسلمان بھی ایک زمانے میں کم و بیش 1000 سال تک دنیا پر حکومت کرتے رہے ہیں. ایک زمانے میں علم اور حکمت یہ سب ان کے دروازے کے اوپر دست بستہ کھڑے ہوتے تھے. وہ دور گزر گیا. تو اس وجہ سے اسلام ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. اگر دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اس کو ماننے والا نہ ہوتا تب بھی وہ ایک حق تھا. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک آپ اسلام کو اس کی اصل کے لحاظ سے پیش نہیں کریں گے اس وقت تک وہ ہم مسلمانوں ہی کے ساتھ چمٹا رہے گا. اس کو الگ کر کے خدا کی کتاب کو لوگوں تک پہنچائیے. قرآن مجید نے یہ بات بہت اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ آپ کو غیر مسلموں کے سامنے کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ میرے پیغام پہنچانے کے لیے مجھے ان تک پہنچا دو، ان کی زبانوں میں ترجمہ کیجئے. قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے مرتب کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسے ضرورت کے لحاظ سے شائع کیجئے، اس کو بولا ہوا لوگوں تک پہنچائیے، اس کو لکھا ہوا لوگوں تک پہنچائیے. اس کے بعد قرآن جانے اور وہ جانے، آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ کل اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے اپنے زمانے کو پیغام پہنچایا اور فرمایا یہی قرآن ہے جو آئندہ بھی یہ پیغام پہنچاتا رہے گا. یہ نذیر للعالمین ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ساتھ دونوں معاملات کیے ہیں، یعنی اپنے ہاں بھی لوگوں تک اس کو پہنچنے سے روک رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں دوسری جگہوں پر بڑے ذوق شوق سے لوگ ناظرہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس وقت بھی پارے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کسی آدمی سے، پڑھے لکھے آدمی سے بھی پوچھیے کہ آپ کو کبھی توفیق ہوئی کہ آپ خدا کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ لیں؟ ہوں گے اس کا موقع تو نہیں ملا. یہ قرآن مجید نہ اپنوں تک پہنچا ہے نہ بیگانوں تک پہنچا ہے. تو اللہ کی کتاب کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد اللہ جانے اور اس کے بندے جانے. اس کی وجہ شاید یہ جی کہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو پھر اب نیکیاں جب مل رہی ہیں تو پھر سمجھنے کی زائد ضرورت ہے. قرآن مجید نیکیاں دینے کے لیے آیا ہی نہیں ہے. اس نے خود جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیتوں پر لوگ غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس کو وہ شکل دے دی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا ہے کہ آج یاسین ہو آساں بمیری، کہ اس کی یاسین پڑھ کے آپ اپنی موت آسان کر لیتے ہیں. تو یہ مردوں کے لیے نہیں آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے. تو اس زندہ کتاب کو نہ صرف یہ کہ پڑھنا چاہیے خود سمجھ کر، بلکہ یہی کتاب ہے جس کو دنیا کی ہر زبان میں ہمیں لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اور پھر آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ قرآن کس طرح سے دلوں کی تسخیر کرتا ہے اور کس طرح ان کو قریب لاتا ہے. بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ فرمایا گیا تھا کہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت اور تبلیغ کا کام ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن مجید، اور جو قرآن مجید کو سمجھ لیتے تھے ان کو پھر دین سکھاتے تھے. یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے خدا کے پیغمبروں کا. تو خدا کی کتاب کو خود بھی پڑھیے اور خدا کی کتاب کو دوسروں تک بھی پہنچائیے. جی کوشچن ہے کہ واٹ از اسلام سٹانس آن سلیوری؟ اسلام میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے. یہ کوئی ہمارے مذہب کا حصہ نہیں، ہمارے قانون کا حصہ نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہوا ہے کہ اسلام کوئی غلامی کی سرپرستی کرنے کے لیے آیا تھا.
یہ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلامی بالکل اسی طرح سے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی جس طرح اس وقت سودی معیشت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ہر گلی میں جس طرح بینک قائم ہے اور ساری دنیا کا نظام سود پر چل رہا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک زمانے میں معیشت اور معاشرت کے سارے معاملات غلاموں کے سپرد ہو گئے ہوئے. سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں غلام دنیا میں موجود تھے. بازار لگتے تھے اور ان بازاروں میں بالکل ایسے ہی بکتے تھے جس طرح آپ کسی شاپنگ مال میں جا کے کچھ اشیاء خرید لاتے ہیں. ایک زمانہ دنیا میں رہا ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ غلامی پیدا کیسے ہوئی تھی. یہ پیدا اس طرح سے ہوئی کہ جب شروع میں قبیلے ایک دوسرے قبیلے پر حملہ آور ہو جاتے تھے، تو اگر فرض کر لیجئے کہ کسی ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیا اور وہ حملہ پسپا ہو گیا، یعنی جارحیت کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو جب جس قبیلے پر حملہ کیا جاتا تھا وہ پھر جنگی جرم کے طور پر حملہ آور قبیلے کے تمام مرد و عورت کو غلام بنا لیتا تھا. یعنی جنگ کرنے، جارحیت کرنے، کسی پر حملہ آور ہونے کے نتیجے میں، جس کو آپ وار کرائمز کہتے ہیں، تو جنگی جرم کی حیثیت سے لوگوں کو غلام بناتے تھے لوگ. یہ ابتدا میں معاملہ ہوا. جب محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی. یعنی لوگ غلام بنائے جاتے تھے، عورتیں بھی پکڑ لی جاتی تھیں. جنگوں میں یہ عام طریقہ اور عام دستور تھا. اور گھروں میں غلام تھے. معیشت ساری غلاموں پر منحصر تھی. کھیتوں میں وہ کام کرتے تھے، ریوڑ وہ چراتے تھے، قافلے وہ لے کے جاتے تھے. گویا سارا کا سارا نظام ان کے اوپر چل رہا تھا. اس طرح کی چیز جب کبھی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں اصلاح کیسے کی جائے. قرآن مجید نے اس سارے معاملے کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ہمیں بہت فخر کے ساتھ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. دیکھیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ معاملہ کیا کہ عام طور پر لوگوں کو ترغیب دلانا شروع کی مکے ہی میں کہ فک و رقبہ، یعنی یہ بڑی ہی جذباتی اپیل ہے، گردنیں چھڑاؤ. اس کو بہت بڑی نیکی قرار دے دیا گیا. اسلام کے پاس ابھی کوئی طاقت نہیں ہے. خدا کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے تو آپ سورہ بلد میں دیکھیے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ یہ پیغمبر جو دعوت لے کے آیا ہے یہ ایک بڑی گھاٹی چڑھنے کی طرح ہے، اور اس میں پہلا قدم کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ. تو غلاموں کی آزادی کی ایک بڑی ہی غیر معمولی تحریک برپا ہو گئی. لوگوں نے غلام آزاد کرنا شروع کیے، خرید کر آزاد کرنا شروع کیے. اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ معاشرے میں بڑی پستی میں جا چکے ہیں، لہٰذا ان کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عبد اور اما کہا جاتا تھا، غلام اور لونڈی، یہ الفاظ ترک کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کی نفسیات بدلے. اس کی جگہ فتح اور فتات کے الفاظ رائج کیے گئے، یعنی بوائے اور گرل یا مین اور ومن کے الفاظ. تو فتح اور فتات کے الفاظ رائج کیے گئے تاکہ نفسیات تبدیل ہو لوگوں کی. پھر یہ کہا گیا کہ جو لوگ بھی ذی صلاحیت ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے غلاموں کی شادیاں کرا دیں. اس کے لیے بھی ایک بڑی ترغیب دی گئی. قرآن مجید نے مذہبی گناہوں کے کفارے کے طور پر یہ کہنا شروع کیا، کسی نے روزہ توڑ لیا، کسی نے اور کوئی کام کیا، غلام آزاد کر دو. گویا ایک بڑی نیکی کے طور پر اس کو عام کیا گیا. پھر وہ وقت آ گیا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ غلاموں کے معاملے میں اب یہ قاعدہ ہے کہ جو خود کھاؤ گے وہ ان کو کھلاؤ گے، جو خود پہنو گے وہ ان کو پہناؤ گے. تمہارے اور ان کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے. یہ گویا ان کے اسٹیٹس کو بلند کرنا بھی تھا اور دوسرے لوگوں کے لیے اتنی مشکل پیدا کر دینا بھی تھا کہ وہ ان کو آزاد کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. یہ مراحل کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. اب پہلی جنگ کا موقع آ گیا، یہ جو بدر کی جنگ ہے. تو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ کر کے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں کہ اب جنگ ہونے والی ہے، تو جنگ کے بارے میں احکام دیے. یہ احکام سورہ محمد میں بیان ہوئے ہیں. اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب اگر اس جنگ میں قیدی پکڑے جائیں گے تو کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، ان میں سے جن قیدیوں کو بھی تم پکڑو گے یا انہیں احسان کے طور پر چھوڑ دو گے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو گے. تو اس طرح سے غلامی جہاں سے پیدا ہوتی تھی، جنگ سے پیدا ہوتی تھی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا. کسی چیز کو جب آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اگر سیلاب کہیں سے آ رہا ہے تو پہلے جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو بند کیجیے. تو
قرآن مجید نے جنگ میں غلام بنانے لونڈی بنانے پر پابندی لگا دی اور صاف صاف اعلان کر دیا کہ اب دو ہی شکلیں ہوں گی، دنیا کا یہ پرانا رواج ختم کر دیا گیا ہے، تمہیں جنگ پیش آ رہی ہے تو یا تم فدیہ دے کے رہا کرو گے یا احسان کے طور پر رہا کرو گے۔ یہ غلامی کے پیدا ہونے کے دروازے کو بند کرنے کا عمل تھا۔ ادھر بہت سی اصلاحات ان لوگوں کے بارے میں ہو رہی تھیں جو پہلے سے غلام تھے۔ جو پہلے سے غلام تھے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو ایک ہی دن میں آزاد کیوں نہیں کر دیا گیا۔ وہ شاید نہیں جانتے کہ یہ سارے 18-19 سال کے نہیں تھے، یہ بوڑھے تھے، یہ لنگڑے تھے، یہ لولے تھے، یہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر اگلے دن یہ کہہ دیا جاتا کہ آج سب کے سب آزاد ہیں تو عورتیں کہبہ گری کرنے پر مجبور ہو جاتی، مرد بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتے، کسی کے پاس سر چھپانے کی چھت بھی باقی نہ رہتی۔ تو قرآن مجید نے ایک تدریجی طریقے سے جو غلام تھے ان کے لیے آزادی کی راہ کھولی، اور آخر میں پھر سورہ نور میں یہ قانون نازل کر دیا کہ ہر وہ غلام اور لونڈی جو یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے گی تو وہ مکاتبت کی درخواست کرے۔ یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے مالک سے یہ کہے گی یا وہ غلام یہ کہے گا کہ مجھے آپ 1 سال یا 6 مہینے کی مہلت دے دیں، میں اس مہلت میں اتنا روپیہ کما کے آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کمائی مالک کی کمائی سمجھی جاتی تھی، تو اس اقدام کے نتیجے میں اب گویا ان کی کمائی ان کی ہو گئی اور ایک مدت مقرر ہو گئی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھیک نہیں مانگیں گے، یہ کعبہ گری نہیں کریں گے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیں گے۔ اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ مکاتبت کرنا لازم ہے، جس غلام اور لونڈی کی طرف سے بھی یہ درخواست ہے اسے لازماً قبول کر لیا جائے۔ یہ میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اپنی کتاب میں کہ گویا غلاموں کے ہاتھ میں ان کی آزادی کا پروانہ پکڑا دیا گیا کہ اگر تم اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہو تو جاؤ، تمہارے لیے آزادی کی راہ کھول دی گئی ہے۔ یہ طریقہ قرآن نے اختیار کیا، اس وجہ سے یہ اسلام پر محض تہمت ہے کہ اس میں غلامی کا کوئی انسٹیٹیوشن ہے۔ اس نے پہلے سے موجود ایک لعنت کو ختم کرنے کے لیے نہایت اچھا طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی پہلے پابندی لگا دی کہ اب کوئی غلام بنایا نہیں جائے گا، موجود غلاموں کے لیے راہ کھول دی۔ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سود ناجائز ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر اس کے اگلے لمحے میں یہ کہوں کہ کل سے سارے بینک بند کر دیے جائیں گے تو لوگ چلا اٹھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ غلاموں کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں۔ تو قرآن نے بالکل وہی کیا جو کسی بھی خرابی کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے وہ دروازہ بند کر دیا جائے اور موجود جو کچھ ہے اس کے لیے راہ کھول دی جائے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا۔ اتنی شدت اگر قرآن نے کی تو اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمارے مغل حکمران رہے ہیں، ٹرکس رہے ہیں، ان سب کے حرم رہے ہیں اور ان میں لونڈیاں ہی لونڈیاں تھیں۔ یہ یعنی اتنی اگر واشگاف ہدایت تھی تو کیا انہوں نے اوپنلی اس کو ڈینائی کیا یا اس کو سمجھے نہیں، یا جو وقت کے کلرجی تھی انہوں نے اس کے حق میں فتویٰ دیا؟ اس سے بڑی ہدایت یہ تھی کہ قرآن نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی، یعنی وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی۔ اس کا اعلان کر دیا گیا، صرف اعلان نہیں کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جلیل القدر خلفاء نے خالص جمہوری اصول پر حکومتیں قائم کر کے دکھائیں اور چلا کے بھی دکھائیں، لیکن کتنے دن؟ 25-30 سال بھی نہیں گزرے کہ بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو اس لیے لوگ عام طور پر کسی اصلاح کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے جو کچھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، خدا کے پیغمبر نے جو کچھ کیا اس کی تفصیلات بتا دی ہے، لیکن لوگ آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بہت سے راستے نکال لیے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ملوکیت اور بادشاہی آ گئی۔ جی سوال ہے کہ why does the Quran and Hadith interpretation and application be restricted to 4 imams, fiqh and ulama? Why not today's educated and well-informed ordinary people interpret and apply and practice faith on their own? یہ کوئی پابندی خدا اور خدا کے پیغمبر نے نہیں لگائی۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی امام ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک وہی مسلمانوں کے امام رہیں گے۔ باقی جتنے علماء ہیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ امام ہمارے ہاں بڑے عالم کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا دین کا عالم جس سے علماء بھی سیکھیں۔ غیر معمولی سطح کے جو علماء ہیں ان کو امام کہا جاتا ہے۔ یہ امام کوئی آسمانی منصب نہیں ہے، یہ ایک بڑے عالم کے لیے ایک لفظ ہے جو ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے
اس وجہ سے آپ کو پورا حق ہے، آپ بھی اپنے اندر اہلیت پیدا کریں. اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، قرآن مجید موجود ہے، سنت موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. ان کی روشنی میں آپ جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، دلیل کے ساتھ کریں. آپ پہ کوئی پابندی نہیں عائد کی گئی، نہ 4 اماموں کی پیروی کرنے کی کوئی پابندی ہے، نہ ایک امام کی پیروی کی کوئی پابندی ہے. یہ چیز تو انتظامی طور پر لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے. تمام انسان بالکل آزاد ہیں، وہ جس چیز کو دلیل کی روشنی میں زیادہ محکم سمجھیں اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. سوال زکوٰۃ کے بارے میں ہے جی. فرماتے ہیں کہ نوکری پیشہ افراد کی جو آمدنی ہے اس پہ وہ زکوٰۃ کیسے دیں، اور نیز یہ بتائیں کہ پینشن فنڈ اور سٹاکس پر زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے. پینشن فنڈ اگر آپ کو ملا نہیں ہے تو اس پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ کا اصول یہی ہے کہ جب کوئی روپیہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد ہی وہ اس کے اوپر عائد ہوگی. اگر وہ جمع کر لیا گیا ہے ایک خاص وقت میں اس کو آپ کو ملنا ہے تو جس دن وہ ملے گا اس دن سے اس کے اوپر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. تنخواہوں پر، اسی طریقے سے مکانوں کے کرایوں پر، اسی طرح سے ڈاکٹروں کی فیسوں پر، جو کالج، یونیورسٹیاں اور اسکول قائم کر لیے جاتے ہیں ان کی فیس عائد کی جاتی ہے. میری تحقیق کے مطابق ان پر فیس کا یا آمدنی کا یا سیلری کا 10% زکوٰۃ عائد ہو جائے ملتے ہی فوراً. یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہوتی ہے. زکوٰۃ مال میں 2.5% ہوتی ہے، بچت میں 2.5% ہوتی ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی روپیہ پڑا ہوا ہے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی پلاٹ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت پر 2.5% زکوٰۃ ہوگی. یہ آپ کی بچت ہے، سیونگ ہے. پروڈکشن کی زکوٰۃ 5، 10 اور 20% ہوتی ہے، اور وہ پروڈکشن پر ہوتی ہے، گراس پر ہوتی ہے. جیسے ہی پروڈکشن ہوتی ہے فوراً عائد ہو جاتی ہے. زرعی زمینوں کی پروڈکشن ہے، صنعتی پروڈکشن ہے، مکانوں کے کرائے ہیں، فیسیں ہیں، یہ سب اسی ذیل کی چیزیں ہیں. سیلری بھی پروڈکشن ہے، تو اس کے اوپر 5، 10 اور 20% زکوٰۃ ہو جائے گی. فارمولہ یہ ہے کہ اگر محنت اور سرمایہ دونوں سے پروڈکشن ہو رہی ہے تو 5%، اگر ایک سے ہو رہی ہے تو 10%، اگر دونوں کے بغیر ہو رہی ہے تو 20% زکوٰۃ آئے گی. سٹاکس کا بھی پوچھا تھا. سٹاکس کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ وہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے ایک پروڈکشن کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو جو اس کے اوپر آپ کو سال میں نفع ملتا ہے اس کے اوپر پروڈکشن کی زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، خواہ وہ سال میں مل رہا ہو یا 6 مہینے میں. اور چونکہ اس میں صرف سرمایہ ہے، کوئی محنت آپ نہیں کر رہے ہوتے، تو 10% ہوگی. جی کوشچن ہے جی کہ سین فرانسسکو ہیز اے لارج گے کمیونٹی. Politics is taken in the USA to consider gay marriage rights in their legal systems. What is the Islamic viewpoint on accepting gay citizens as part of the state? یہ فیصلہ جس حکومت نے کیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اصول ہیں، اپنے قاعدے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ صرف مردوں ہی کے بارے میں نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں بھی ہے، کہ سوائے شادی کے ہم کسی کے ساتھ جنسی تعلق نہیں قائم کر سکتے. یہ بات میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ خاندان کے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے لازم کی گئی. یعنی اصل میں جنسی تعلق یہ کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کے جذبات، احساسات، نفسیات سب پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ آپ کے تعلق کو حقیقی سبب بخشتا ہے. اس کے نتیجے میں وفاداری کے غیر معمولی پہلو نمایاں ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے ہاں تو کسی غیر عورت کے ساتھ بھی نہیں، یعنی صرف بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھا جا سکتا ہے. یہ بات ہمیں دلائل کے ساتھ بتانی چاہیے. یہ ملک ہو یا کوئی اور ملک، یہ اصول تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. ہم کو بھی اپنی رائے دینے کا حق ہے. اپنی رائے کو ہم دلیل کے ساتھ بیان کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. باقی فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا. مثلاً ایک کینڈیڈیٹ جی بہت کمپیٹنٹ ہے، ہر لحاظ سے دیانتدار ہے، سارے جو اس کے اندر اچھائیاں ہو سکتی تھی وہ ہیں، لیکن وہ گے ہے. تو کیا ہم مسلمانوں کو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ باقی ساری کوالٹیز اس کے اندر ہیں؟ یہ ایک انحراف موجود ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے ہاں یہ انحراف موجود ہو کہ وہ ویسے بدکاری کرتا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی. تو اس وجہ سے سیاسی فیصلے ہمیشہ مجموعی صورتحال کو دیکھ کے کیے جاتے ہیں. سیاسی فیصلے بنیادی طور پر مذہبی نہیں ہوتے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جس ملک میں ہیں
وہاں پر جو پارٹیاں ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان سے بحثیت مجموعی کیا بہتری ہو سکتی ہے. ان کی بنیاد اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. پولیٹیکل فیصلے بالکل اور چیز ہے، ہمارا موقف اس معاملے میں بالکل اور چیز ہے. ہم اپنا موقف پیش کریں گے، اس کے دلائل دیں گے، لوگوں کو اس کا قائل کریں گے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے جنس پر یہ پابندی لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے. تو اس کو دلائل کے ساتھ بیان کریں گے. رہ گئی یہ بات کہ آپ نے ایک پولیٹیکل فیصلہ کرنا ہے، تو وہ تو پاکستان میں بھی ہم جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں بحثیت مجموعی دیکھتے ہیں کہ کون آدمی یا کون سی پارٹی نسبتاً بہتر ہے. کسی اس طرح کی چیز کے معاملے میں اگر بنیاد رکھیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید پھر ووٹ دینے کی بجائے یہیں آنا پڑے گا. انشورنس ایجنسیز کے بارے میں سوال ہے کہ انشورنس ایجنٹس جو ہوتے ہیں ان کی انکم حلال ہے یا حرام؟ انشورنس اپنی ذات میں بالکل ایک جائز چیز ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. میں نے اس کے اوپر لکھ بھی دیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میری سائٹ سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے، اور میری کتاب مقامات میں بھی موجود ہے. انشورنس اپنی ذات میں بالکل ایک جائز معاملہ ہے، اس کو سمجھنے میں ہمارے علماء سے غلطی ہوئی ہے. اس کے اندر جو ایک قباحت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ جو سرمایہ جمع کرتی ہیں اس کو آگے پھر بعض اوقات سودی کاروبار میں لگا دیتی ہیں. لیکن یہ وہ خرابی ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے. یہ تو حکومتیں بھی یہی کر رہی ہیں، باقی نظم معیشت بھی یہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی تکلیف میں لوگوں کو مبتلا نہیں کرتے، وہ پورے نظام کی درستی کے بعد ہی بہتر ہوتی ہیں. تو انشورنس اپنی ذات میں بحیثیت ایک ادارے کے بالکل جائز ہے. جی سوال رمضان سے متعلق ہے کہ واٹ از دی امپورٹنس آف تراوی پریئر ان رمضان اینڈ ہاؤ مینی رکعتس. اور اس کا دوسرا ایسا ہی ہے کہ جی مون سائٹنگ کے بارے میں جو obviously ایک بہت اہم ایشو ہے کہ ہاؤ کین وی ہیو ون عید ان دا یو ایس. دیکھیے جی، جب تک مولوی زندہ ہیں ایک عید تو نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی فارمولہ میں ابھی تک ایجاد نہیں کر سکا. پہلے میں رویت ہلال کے بارے میں جو دوسرا سوال عرض کر دوں کہ یہ بات کہ سورج کب طلوع ہونا ہے، فجر کب ہونی ہے، ظہر کب ہونی ہے، یہ بات کہ قمری مہینہ کب شروع ہونا ہے، شمسی کیلنڈر کیا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ علماء کا، مذہبی لوگوں کا فیصلہ کرنے کا کام ہی نہیں ہے سرے سے. یہ علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے. یعنی پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا مذہبی علماء سے کوئی تعلق نہیں. قمری مہینہ کیسے طے کیا جاتا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ چاند دیکھتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر چاند دیکھے بغیر نہیں فیصلہ ہو سکتا تو 30 تاریخ کو چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے علم میں بھی یہ بات اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یعنی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر فلکیات کے علم میں یہ بات طے ہو چکی تھی. یہ اس زمانے میں بھی ہر شخص کو معلوم ہو چکا تھا کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی چاند نہیں دیکھتا. کبھی کبھی 29 کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں چاند کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں فرق واقع ہو جاتا تھا. اس زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ ہے کہ افق پر چاند دیکھ لیا جائے. اس زمانے میں اب علم فلکیات کے ماہرین اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں وہ نہ حدیث کا مطلب سمجھے ہیں، نہ پیغمبر کے منصب کو سمجھ سکے ہیں. خدا کے پیغمبر علم فلکیات کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے رمضان میں روزے رکھو یا رمضان کے اختتام پر عید کرو. یہ رمضان کب آئے گا، کب جائے گا، اس کو علم کی روشنی میں طے کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نمازیں بھی تو سورج کے ڈھلنے کے اوقات کے ساتھ ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹاٹ کا بوریا ڈال دیا جاتا تھا مسجد نبوی کی دیوار پر، اس کے سائے سے جمعہ کا اعلان کیا جاتا تھا. کیا آج بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ یعنی اب ہمارے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں،
فجر کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, عشاء کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کون سورج دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ یہ کامیابی علم نے حاصل کی ہے, یعنی ایک ایسی مشین ایجاد کر دی ہے جو اوقات کے بارے میں مجھے بتا دیتی ہے. بالکل یہی صورتحال چاند کے بارے میں بھی ہو چکی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مولوی حضرات کے پاس ادب کے ساتھ جائیے اور ان سے کہیے کہ اس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے, اس کو سائنسدانوں کو طے کرنے دیجیے اور اس کے بعد اس کو سائنسدانوں کے حوالے کر دیجیے. میں نے کئی جگہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر دیا. تو میں نے کوئی 2 دن کے توقف کے بعد ان کو خط لکھا کہ میں نے بہت غور کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میرے اندر وہ کیا زائد صلاحیت ہے چاند دیکھنے کے لیے, تو میں اس کو دریافت نہیں کر سکا, اس لیے معذرت کا. یہ میرا یا کسی دین کے عالم کا کام ہی نہیں ہے, حقیقت میں یہ سائنسدانوں کا کام ہے. تو پہلی چیز جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے, جب تک آپ دیکھیے, ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک مسئلے کا تعلق ڈاکٹر سے ہے اور آپ اس کو ڈاکٹر کے سپرد نہیں کریں گے تو پھر آپ ساری زندگی عاملوں کے دھکے کھائیں گے. اس مسئلے کا تعلق علماء سے نہیں ہے, اس لیے ادب کے ساتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی چھین لیں, ادب کے ساتھ ان سے کہیں کہ آپ کوئی اور کام کر لیں, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں مانیں گے جی. دوسرا سوال تراویح کے بارے میں. پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے, سرے سے ہے ہی نہیں. تراویح کوئی نماز نہیں ہے, سرے سے نہیں ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں, ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر شب و روز میں, ان سے آپ واقف ہیں. فجر کے وقت 2 رکعتیں, ظہر کے وقت 4 رکعتیں, عصر کے وقت 4 رکعتیں, مغرب کے وقت 3 رکعتیں اور عشاء کے وقت 4 رکعتیں. یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہیں. اس کے سوا نفل ہیں, وہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ کے رسول پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھی. ان میں ایک نماز تہجد کی نماز تھی. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ رات کو نیند توڑ کر پڑھنی ہے. اور پھر تفصیل بتائی ہے کہ آدھی رات تک یا 1/3 رات تک, جیسے سورہ مزمل میں ہے, اور فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے نافلۃ لک, ایک زائد نماز ہے. یعنی جس ہستی کو خدا کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے اوپر عبادت بھی زائد فرض کی گئی ہے. یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ پڑھتے تھے, اس لیے کہ آپ پر فرض تھی. صحابہ کرام میں سے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ شوق سے پڑھنے لگ گئے. قرآن نے اس کو بیان کیا, طائفۃ من الذین معک, یعنی آپ کے ساتھیوں میں بھی کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں, شوق سے پڑھنے لگ گئے اس نماز کو. نفل نماز ان کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کے لیے فرض تھی اور لوگوں نے اس کو ایک نفل نماز کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا. یہ جو نفل نماز ہے اس کے بارے میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے بعض اوقات تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, کام کرنے والے لوگ ہیں, دیر سے آئے ہیں, تو کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی, آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. تو تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہوتی ہے. یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں یہ وہی تہجد کی نماز ہے. عشاء کی نماز کے ساتھ عام طور پر 3 وتر پڑھتے ہیں حنفی لوگ, یہ تہجد کی نماز ہے جو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو کم سے کم 3 رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے. یہ نماز ہمیشہ طاق ہوتی ہے, ہمیشہ 3, 5, 7, 9, 11 جتنی آپ چاہے پڑھ لیں, جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لیں, اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں. نفل نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, اس کا صحیح وقت تہجد کا ہے. رسول اللہ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو اس سے لوگوں نے رمضان میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ 23 رکعت پڑھنے لگ گئے, بعض لوگ 11 رکعت پڑھنے لگ گئے. امام مالک کے زمانے میں مدینے میں لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے. تہجد کی نماز ہے, کوئی نئی نماز نہیں ہے, ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی. 3, 5, 7, 9, کم سے کم 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ پر فرض تھی, آپ کی اجازت سے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے. اس کا اصل وقت وہی ہے تہجد کا وقت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرا رہے ہیں، تو ان کی طبیعت میں چونکہ بڑا ڈسپلن تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک امام مقرر کر لو. خود نہیں شریک ہوئے، کبھی نہیں پڑھائی، نہ کبھی خود پڑھی اس وقت، بلکہ دیکھ کر مسجد کے باہر سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جس کو چھوڑ کر، یعنی تہجد کے وقت کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہے، اور خود ہمیشہ اسی وقت میں پڑھتے تھے. تو یہ ہے تراویح کی حقیقت، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. تو اس لیے از راہ کرم اس میں بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیں. آپ کو اللہ توفیق دے آپ 3 رکعت پڑھیے، آپ کو اللہ توفیق دے 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، 11 پڑھیے، آپ 21 پڑھیے، 23 پڑھیے، طاق پڑھی جائے گی. اس کی رکعتوں پر کوئی پابندی نہیں، نفل نماز ہے. اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے. آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. روزہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا روزہ جی ہاں، روزے کے لیے 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہر عبادت اپنی جگہ کامل ہوتی ہے، وہ کسی دوسری عبادت پر منحصر نہیں ہوتی. اگر آپ نے زندگی پر حج نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، عمرہ نہیں کیا تب بھی نماز ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تب بھی روزہ ہو جائے گا. نماز اپنی جگہ چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، روزہ رکھنا اپنی جگہ ایک بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے. تو ہر عبادت اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ. لیکن یہ ایک نفل عبادت ہے. یہ بالکل نفل عبادت ہے، تہجد کی نماز ہے، کوئی الگ نماز نہیں ہے. وہی نماز ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی. اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اصل وقت میں پڑھیے، اگر مشکل پیش آ جائے تو عشاء کے بعد پڑھ لیجیے. اور یہ سارے مسلمان 3 رکعتیں روز پڑھتے ہیں. یہ سوال بھی رمضان کے متعلق ہے. یہ فرماتے ہیں کہ رمضان is a difficult time in the US. We have to carry on our daily duties and chores and work, and it's difficult to practice Islam during Ramadan and still be fresh and be dutiful. So how do we create a balance between our Islamic duties and carrying on work? یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تقاضوں میں مشکلات پیش آتی ہیں. جب آپ نے اس ملک کا انتخاب کیا ہے تو یہ ملک آپ کو وہ سہولتیں نہیں فراہم کرے گا جو آپ کی مذہبی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ہو سکتی ہیں. مسلمان ملکوں میں بعض اوقات سہولت کا اہتمام کر دیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ مشقت تو اٹھانی پڑے گی. روزے آپ پر فرض ہیں، اور جس طریقے سے انسان کو خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے گھروں کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح سے اس کو اپنی روح کی اور اپنے نفس کی پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے. تو یہ کوئی معمولی اہتمام نہیں ہے جو رمضان میں کیا جاتا ہے. یہ خدا سے ہمارے اطاعت کے تعلق کا اظہار ہے. انسان اس میں مجسم اطاعت بن جاتا ہے. تو یہ مشقت آدمی کو اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے ذہنی لحاظ سے. جو ذمہ داریاں آپ نے لی ہوئی ہیں وہ بھی ظاہر ہے آپ کو پوری کرنی ہوں گی. اس میں زیادہ سے زیادہ جو رعایت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی دن سخت ہوں تو آپ ان کو تبدیل کر کے دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں. یہ اجازت خود اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، بیماری ہے، سفر ہے، اور کوئی چیز اس طرح کی چیز ہے، تو آپ فعدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں میں ان کو پورا کر لیں. اور کسی اچھے موسم میں جس میں ذرا کم حدت ہوتی ہے یا جس میں کام کرنا آسان ہوتا ہے آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں، لیکن روزے تو بہرحال رکھنے ہی ہوں گے. سوال ہے جی کہ جنرلی پریکٹسنگ مسلمز آر موسٹلی کاٹ اپ ان ریچولز آف نماز اینڈ فاسٹنگ اینڈ دے آر ویری ورس ایز فار ایز دیئر ڈیلنگز آر کنسرن. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی پورے زور کے ساتھ دور کرنی چاہیے. اس کے لیے گفتگو بھی کریں، بات بھی کریں، لوگوں کو بتائیں بھی. جس دن وہ غلط فہمی دور ہو گئی مسلمانوں کا ایک بڑی تبدیلی آ جائے گی. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کا حق مار لیں، کسی کو کم تول دیں، ملاوٹ کر لیں، دھوکہ دے دیں، فریب دے دیں، وہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ سارے کام کریں اور کرنے کے بعد عمرہ کرنے چلے جائیں تو معاف ہو جاتا ہے. جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ معاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی حج کرنے یا عمرہ کرنے چلا جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ایسا ہی پاک ہو کے آ جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ نے رمضان کے روزے بہت اچھے طریقے سے رکھے ہیں تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سب گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح ان کو بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ رات بھر جاگ لیے تو اس میں بھی سب گناہ معاف ہو جائیں گے.
تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ جو گناہ حج سے، عمرے سے، روزے سے معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق گناہ ہیں، بندوں سے متعلق کوئی گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی دور کر لیں. خدا سے متعلق گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی نماز رہ گئی، کوئی روزہ رہ گیا، یعنی وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے تعلق سے ہیں. تو اللہ رحیم و کریم اور شفیق ہیں، وہ ان گناہوں کو اس ذریعے سے معاف کرتے رہتے ہیں. یعنی وہ بشارت دیتے ہیں کہ اچھا نمازیں چھوٹ گئی تھیں، کوئی روزے چھوٹ گئے تھے، کوئی اور غلطی ہوئی تھی تو عمرہ کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، حج کرنے جاؤ گے معاف کر دوں گا، رمضان کے روزے رکھ لو گے معاف کر دوں گا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ سے استغفار کرو گے معاف کر دوں گا. جو بندوں سے متعلق گناہ ہیں وہ نہ خدا معاف کرے گا نہ بندے معاف کریں گے جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے. تو یہ میں بڑی اچھی طرح آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی انسانوں سے کوئی معاملہ آپ کو کرنا ہو تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حق تلفی کی ہے، اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی ہے، اگر ملاوٹ کی ہے، اگر جھوٹ بولا ہے، اگر پابندی اوقات میں خرابی پیدا کی ہے، اگر کہیں ملازمت کرتے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ بندوں سے متعلق گناہ ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ نہ عمرے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حج سے معاف ہوتے ہیں، نہ روزے سے معاف ہوتے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس سے معافی مانگیے اور تلافی کیجیے. یعنی معافی بھی مانگیے اور تلافی بھی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندوں سے متعلق جو گناہ ہے، کسی کو قتل کر دیا، کسی کی ملاوٹ کر دی، کسی کا حق مار لیا، تو وہ بندے کو خدا کہے گا کہ اب اٹھو اور معاملہ کر لو اس آدمی سے. تو آپ کے پاس اس آدمی کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ مال دولت کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی جو وہ مانگے گا اور اس کے پاس برائیاں ہوں گی جو وہ آپ کو دے دے گا. تو اس تبادلے کے لیے اگر لوگ تیار ہیں تو ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادات کا تعلق خدا کے معاملے سے ہے، باقی کسی گناہ کی معافی کا عبادات سے کوئی امکان نہیں. سوال یہ ہے جی کہ آپ نیشن اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے نقطہ نظر میں اور سیکولرزم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں کسی کے ساتھ زیادتی کریں، کسی کی حق تلفی کریں، یا کوئی ایسا معاملہ کر ڈالیں کہ جس معاملے میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہو. میں جگہ جگہ یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے حرام حلال کا فیصلہ کن بیان دیا ہے سورہ اعراف میں، اور یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ صرف 5 چیزیں ہیں. صرف 5 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، گن کے بتایا اللہ تعالیٰ نے. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی کریں، دوسرے یہ کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کریں. تو جب آپ دوسروں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہر حال میں انصاف پر ہونا چاہیے. تو پہلے یہ سمجھیے کہ نیشن سٹیٹ ہے کیا؟ نیشن سٹیٹ دور حاضر کی پیداوار ہے. دنیا اس سے پہلے جدید قومی ریاست سے واقف نہیں تھی. یہ تو بلکہ ابھی دنیا میں پیدا ہو رہی ہے. بہت جگہوں پر یہ اپنی پیدائش کا عمل مکمل کر چکی ہے اور بعض جگہوں پر ابھی عبوری دور سے گزر رہی ہے. تو ماڈرن نیشن سٹیٹ سے قدیم لوگ واقف ہی نہیں تھے. قدیم زمانے میں جو ریاست تھی اس کی سرحدیں فتوحات طے کرتی تھیں. یعنی ایک فاتح اٹھتا تھا، وہ ایک ملک کی سرحدیں آج ہندوستان تک ہے، کل کابل تک وسیع ہو گئی، پرسوں امریکہ تک چلی گئی. آپ کے علم میں ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت پوری دنیا میں قائم تھی. یعنی سورج کہا جاتا ہے کہ غروب نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت یہ قومی ریاست کا تصور نہیں تھا. قومی ریاست اب وجود میں آئی ہے. قومی ریاست کی 2 بنیادیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے حدود فاتحین طے نہیں کرتے، بین الاقوامی قانون اور معاہدات طے کرتے ہیں. مثلا جب پاکستان بنا تو پاکستان کی جو ٹیریٹری ہے اس کو ہم نے فتح نہیں کیا، بلکہ برطانیہ عظمیٰ نے ایک معاہدے کے تحت پاکستان کی سرحدیں متعین کر دی. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سرحدوں کے بارے میں اختلاف ہوا تو اس میں ایک کمیشن بنایا گیا اور پھر اس کو متعین کر دیا گیا، اور اس میں رہنے والے تمام لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ برابر کے شہری ہوتے ہیں. یعنی اس میں شہریوں کا تعلق حاکم اور محکوم کا نہیں ہوتا، وہ برابر کے شہری ہیں.
برابر کے شہری مسلمان بھی ہیں، برابر کے شہری ہندو بھی ہیں، برابر کے شہری بدھ مت بھی ہیں، برابر کے شہری مسیحی بھی ہیں، یعنی خواہ وہ 4 ہیں یا 5 ہیں، بالکل برابر کی حیثیت رکھتے ہیں نیشن اسٹیٹ میں. یعنی جو حاکم اور محکوم پر مبنی ریاستیں تھیں وہ دنیا سے اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. پاکستان بھی ایک ایسی ریاست ہے، اور بھی دنیا میں اب جو ریاستیں بن رہی ہیں یا آہستہ آہستہ جو شکل اختیار کر رہی ہیں وہ نیشن اسٹیٹس ہیں، قومی ریاستیں جن کے حدود بین الاقوامی معاہدات سے طے ہوتے ہیں اور جن کے شہری برابر کے شہری ہوتے ہیں. اب برابر کے شہری جس ریاست میں ہیں اس کا کوئی مذہب کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی مذہب کیا ٹیریٹری کا ہوگا؟ اس کو مشرف اسلام کیا جائے گا. درختوں کو اور دریاؤں کو کہا جائے گا کہ آپ بھی کلمہ پڑھ لیں. اچھا، کیا اس کا مذہب طے کرنے کے لیے سب لوگوں کو مسلمان کیا جائے گا؟ اس میں تو عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں مسیحی بھی ہیں. آپ دیکھیں میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں 30% چینی ہے، وہاں 10% قریب ہندو ہیں، 50-55% کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مسلمان بستے ہیں. تو اس طرح کی تمام ریاستیں جو ہیں ان میں مسلمانوں کو اگر اکثریت حاصل ہے تو انہیں اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہیے. ان ریاستوں کا کوئی مذہب طے نہیں کیا جا سکتا. یہ بات میں نے کہی ہے اور یہ بتایا ہے، لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ جب وہ ان ریاستوں کا کوئی مذہب طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غیر مسلموں کا حق پامال کرتے ہیں، اور یہ ان کو کوئی حق نہیں. سوال یہ ہے جی کہ اگر ہندو اور عیسائیوں کی دعائیں قبول نہ ہوں تو وہ اپنا مذہب نہ چھوڑ دیں. اگر اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی نہیں کرتے تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ کیا صرف مسلمانوں ہی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. یعنی یہ ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا. وہ اس کائنات کے پروردگار ہیں، رب العالمین ہیں، اپنے ہر بندے کے ساتھ الگ الگ معاملہ کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے نجات کے بارے میں بھی دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ میں مختلف گروہوں کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو اس لیے یہ دعویٰ کرنے کی کیا گنجائش ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی دعا قبول کرتے ہیں. سوال جی استخارے کے بارے میں ہے. استخارے کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ کیا کوئی اپنی زندگی میں کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص کی جنازے میں میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ استخارہ غلط آ گیا ہے؟ یہ ویسے بڑی کلاسیکل مثال ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا تھا تراویح کوئی نماز نہیں ہے، اسی طرح استخارہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت دعائیں سکھائی ہیں. اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ خدا کے پیغمبر بتاتے ہیں. وہ دعائیں قرآن میں ہیں، وہ دعائیں حدیثوں میں ہیں. تو ایک دعا رسول اللہ نے یہ بھی سکھائی ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو خدا سے خیر مانگنے کے لیے یہ دعا کیا کرو. استخارے کا مطلب ہے خدا سے خیر چاہنا، خدا سے خیر مانگنا. تو یہ ایک دعا ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. میری کتاب میزان میں وہ دعا موجود ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لے، اس میں کوئی ادنا درجے میں بھی وہ چیز موجود نہیں ہے جو لوگ اس سے سمجھ رہے ہیں. ایک دعا ہے، محض ایک دعا. جیسے آپ دعائیں کرتے ہیں ایسے ہی آپ یہ دعا بھی کرتے ہیں. ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ بندہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ ہی سے مانگیں گے، اور کس سے مانگیں گے؟ یعنی ہمارا پروردگار ہے، بے شمار باتیں اللہ نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا. تو اس وجہ سے دعا مانگنے، دعا عبادت ہے، دعا خدا کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے، اور یہ بھی محض ایک دعا ہے. اس کے بارے میں جو توہمات لوگوں کے ہاں ہیں کہ خواب آ جائے گا، رہنمائی مل جائے گی، یہ بالکل بے بنیاد ہے. موجودہ زمانے میں تو اب یہ ٹیلی فون پر ہونے لگ گیا ہے. پہلے تو چلیے لوگ کچھ سو لیتے تھے، اب جاگتے میں ہونے لگ گیا. پہلے خواب کا انتظار کرتے تھے، اب آنکھیں بند کر کے بتا دیتے ہیں کیا ہونے والا ہے. تو یہ محض کھیل ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ اپنے علم اور اپنی عقل کی روشنی میں فیصلے کیجیے. میں نے بارہا اپنی پبلک زندگی میں دیکھا ہے کہ علم عقل سب بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہے، حقائق بالکل واضح ہے، استخارہ خراب ہو گیا. یعنی یہ اپنے آپ کو توہمات کے سپرد کرنا ہے. خوابوں کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں کہ خواب صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نہیں آتے، خواب شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں. خواب بعض اوقات آپ کی جسمانی حالت کو آپ کا نفس ڈراماٹائز کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. خواب میں بعض اوقات آپ کے سب کانشیس کی چیزیں جو ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں اور وہ تمثیل بن جاتی ہیں.
اور اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کو اصل میں کوئی چیز پسند آ گئی ہوئی ہے تو آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب اس کو ذہن میں رکھ کے سوئیں گے تو وہی خواب آ جائے گا. اس لیے یہ تو یا تو خدا بتاتا یا اللہ کا پیغمبر بتاتا کہ یہ کام کرو گے یہ خواب آئے گا تو اس پہ عمل کر لینا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ دعا ضرور کریں. استخارے کی دعا بھی بہت شاندار دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, خیر مانگنا ہے, لیکن یہ دعا ہے. باقی جتنی چیزیں اس سے وابستہ ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. سوال ہے جی کہ وائی آر ڈاگس ناٹ الاؤڈ ان اسلام؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ قرآن مجید بالکل نہیں پڑھتے. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم اپنے کتے کو سدھا لیتے ہو, اور یہ فرمایا ہے کہ یہ سدھانے کا جو علم ہے یہ میں نے تمہیں دیا ہے. جب تم اس کتے کو سدھا لیتے ہو تو تم شکار کرنے کے لیے اگر اس کو چھوڑو گے تو اس پر میرا نام لے کے چھوڑ دو, اس کا کیا ہوا شکار ذبح کیے بغیر جائز ہو جائے گا. یہ سدھائے ہوئے کتے کا شرف ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ سدھایا ہوا کتا جو ہے رکھیں گے نہیں تو آسمان سے کوئی سدھا کے بھیج دے گا آپ کے پاس؟ رکھوالی کے لیے بھی کتے رکھے جاتے ہیں. قرآن مجید جن چند لوگوں کے لیے ایک غیر معمولی معجزہ صادر ہوا, اصحاب کاف, ان کا ذکر کرتا ہے, ان کی داستان سناتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ غار میں جا کے سو گئے تو کلبہم باسط ذرائع بالوسید, ان کا کتا باہر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. تو اس وجہ سے ازراہ کرم اب کتوں کی مذمت کرنا بند کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے اور مقلبین کا لفظ اختیار کیا ہے. کلب کتے کو کہتے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ ان کا کیا ہوا شکار اگر وہ پھاڑ دیں اور اللہ کا نام لے کے ان کو چھوڑا ہو تو وہ بالکل جائز ہوتا ہے. محض پیٹ کے طور پہ بھی, یعنی اگر رکھوالی نہ کرنی ہو, شکار نہ کرنا ہو, محض پیٹ رکھنا ہو. میں تو عرض کیا کہ کچھ شکار کرنے کے لیے جب کتے کی تعریف کر دی, اور یہ اصحاب کاف شکار کرنے تو نہیں نکلے تھے. وہ رکھوالی کر رہا تھا جی باہر. تو آپ بھی اپنے پیٹ سے کہا کریں کہ میاں تھوڑی سی رکھوالی بھی کر لو تاکہ جائز ہو جائے. یہ سوال ہے جی, یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دین کے معاملے میں جب کوئی بات کرنی ہو تو اس کو کسی مستند بنیاد پہ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کرتا ہے. اور عربوں کے ہاں کون تھا جو کتے نہیں رکھتا تھا؟ چرواہوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے جائیں, لازماً کتے رکھیں گے. اور جب آپ ان کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کے پالتو ہی ہوتے ہیں, پیٹی ہوتے ہیں. ان سے آپ محبت بھی کرتے ہیں, ان کو آپ نہلاتے دلاتے بھی ہیں, یہ سب معاملات کرتے ہیں. بعض اسٹے ڈاگس کے بارے میں کچھ مدینے میں صفائی کے لحاظ سے اقدامات کیے گئے, ان کو لوگوں نے موضوع بنا کر کتوں کے خلاف مہم چلا دی. اسلام سے پہلے جو زمانہ جاہلیت گزرا ہے اس میں جادو اور ٹونے ٹوٹکے وغیرہ کا رواج بہت تھا, اور آج بھی اسلامی دنیا میں جہاں جہالت زیادہ ہے وہاں جادو بھی زیادہ ہے. آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے کہ کیا جادو کوئی چیز ہے, کہ کوئی تجربہ ہے, یا یہ ایک محض کوئی ہوکس ہے؟ مغربی دنیا میں بھی جادو ٹونوں کے بہت قائلین مل جائیں گے آپ کو. بے شمار کتابیں لکھی جاتی ہیں, ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جہاں جہاں بھی دنیا موجود ہے, انسان موجود ہے, وہاں ہر طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. جادو ٹونے کے ماہرین بھی پائے جاتے ہیں. اس وقت جو لوگ ہیں, جو کچھ میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر بالکل جھوٹے ہوتے ہیں, دکانداری کے لیے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. ان میں جو تعویذ لکھے جاتے ہیں آپ کھول کے دیکھیے, ان کو اکثر و بیشتر مشرکانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کریں. باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں, ایک مادہ ہے میٹر, دوسرے نفس ہے جو ہمارے اندر ہے. جدید سائنس نے میٹر کے اندر کے لاز دریافت کیے, قوانین دریافت کیے ہیں, اور آپ دیکھیے کیا معجزے دکھا دیے. یعنی یہ سلیکون, یہ مٹی, یہ ریت ہی ہے جس کے اندر سے یہ بتیاں جل رہی ہیں, اور جس کے اندر سے یہ جہاز اڑ رہے ہیں, اور جس کے اندر سے یہ انٹرنیٹ جو ہے یہ اس مجلس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے چند سیکنڈ کے اندر اندر ملیشیا میں لے جاتا ہے. تو یہ جو غیر معمولی چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اگر آپ 200 سال پہلے کے کسی آدمی کو اٹھائیں وہ دیکھ کے پاگل ہو جائے ان چیزوں کو. یہ ساری کی ساری کیسے وجود میں آئی ہیں؟ یہ مادے میں کچھ لاز تھے جن کو دریافت کر لیا گیا ہے, ان کی کرشمہ سازی ہے. کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ آپ ایک مشین کے سامنے کھڑے ہوں گے, وہ آپ کے جسم کے باطن کی تصویر اتار کے سامنے رکھ دے گی؟ بلکہ پہلے تو تصویر ہی اتارتی تھی
اب تو وہ براہ راست دکھا دے گی آپ کو، دھڑکتا ہوا دل دکھا دے گی، شریانوں کے اندر دوڑتا ہوا خون دکھا دے گی، ذرہ ذرہ دکھا، ریت کے ذرے کے برابر دکھا دے گی. تو یہ سارے جتنے معجزات ہو گئے ہیں یہ کس پر ہوئے ہیں؟ مادے کے قوانین دریافت کیے گئے ہیں. ہمارے نفس میں بھی ایسے ہی قوانین کام کر رہے ہیں، ایسے ہی غیر معمولی قوانین. قدیم زمانے میں لوگوں کی اس علم سے بہت دلچسپی رہی ہے. موجودہ زمانے میں ابھی سائنس اس جانب متوجہ نہیں ہوئی. تو نفس کی طرف بھی جب وہ متوجہ ہوگی تو ایسے ہی حقائق سامنے آئیں گے. چنانچہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ سیدنا سلیمان کے دربار میں ایک ایسا شخص تھا الذی عندہ علم من الکتاب، کوئی نبی نہیں تھا وہ، اس کے پاس اللہ کے قانون کا، لاز کا ایک علم تھا. تو وہ علم کتنا غیر معمولی تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے میں اٹھا کر لے آیا. لوگ اس کو پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ آج ہم مریخ پر رینگنے والی گاڑی کی ایک ایک حرکت کو اٹھا کے آپ کو یہاں دکھا دیتے ہیں. یہ ہو گیا نا. تو اس وجہ سے نفس کے اندر بھی کچھ قوانین ہیں. ان سے جو علوم وجود میں آئے ان میں سے ایک علم جادو بھی ہے، نفسی علوم میں سے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ آپ کویکس ہیں جو سب کے سب ہیں، لیکن علم اپنی ذات میں موجود ہے. اس پر تحقیق اس طرح نہیں ہوئی، وہ سائنس اس طرح سے نہیں بنا، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اچھے طریقے سے تعلیم بھی نہیں ہوتی. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بغل بنا کے، لبادہ اوڑھ کے یا مذہب کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے. لیکن علم اپنی جگہ موجود ہے، اور نفسی علم بھی اتنا ہی غیر معمولی ہے جتنا مادے کا علم ہے. اب کسی حد تک ہپنوٹزم میں اور دوسری چیزوں میں لوگ اس جانب متوجہ ہو رہے ہیں. سوال یہ جی کہ رمضان کے متعلق ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے اس رمضان کو جو آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، اس کو کیسے بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں، اور خاص طور سے اپنی اولاد کو ہم اس کے بارے میں کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ ہر عبادات در حقیقت ہیں کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سمبولک ایکسپریشن ہے، علامتی اظہار ہے. تو ہر عبادت کی حقیقت سمجھنی چاہیے. روزے کی حقیقت کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. آپ اگر زحمت نہ ہو تو میری کتاب میزان میں روزے کا باب نکال کے پڑھیے. اس میں نے بتایا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے. تو اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کیجئے، اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کیجئے. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر عبادات کی حقیقت نہیں بتائی جاتی. مجھے خود یہ تجربہ ہوا، میں دوسرے حج پر تھا اور میں ذرا حرم سے دور ایک جگہ پر مقیم تھا، اور وہاں میں بیمار ہو گیا بہت زیادہ. تو اتفاق سے میں ایک دن حرم میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکا. وہاں کچھ اور لوگ بھی، کچھ وبا سی پھیل گئی تھی، وہ بھی بیمار تھے، اور ان میں بعض بہت اچھے دانشور اہل علم بیوروکریٹس بھی تھے. تو انہوں نے مجھ سے جب سب لوگ چلے گئے تو یہ پوچھا کہ یہ کیا ہم پتھر پتھر مارتے رہتے ہیں، چیز کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ حج کیا ہے، یہ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے اور کس طرح کی تمثیل ہے اس کے اندر، اور آپ جب نکلتے ہیں تو کس مقصد کے لیے نکلتے ہیں اور یہ سب کرتے کیوں ہیں. ان کے لیے ایک بالکل انکشاف تھا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے تو عبادات کی حقیقت لوگوں کو بتائیے. روزے کی بتائیے، حج کی بتائیے، عمرے کی بتائیے. یعنی ان کو بطور ایک ریچول کے پیش کرنے کے بجائے جس حقیقت کو یہ سمبولیکلی بیان کرتے ہیں، علامتی طور پر بیان کرتے ہیں، اس کو پہلے واضح کیجیے. پھر وہ شعوری چیز بنے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ جس طرح ہر انسان کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بہتر کیا جائے، یعنی زنگ لگ جاتا ہے طبیعت کے اوپر، نفس پر زنگ لگ جاتا ہے، روزمرہ کی مصروفیات، کاروبار، اس کی مشاغل، ملازمتیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں بھی یہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنے کام کرنے والوں کو کسی ریفریشر کورس سے گزارے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بندوبست کیا ہے کہ سال میں کوئی 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ ہو جاتی ہے. کام بھی چلتے رہتے ہیں اور تربیت گاہ بھی منعقد ہو جاتی ہے. اس کو ایک تربیت گاہ سمجھ کر آپ اس میں داخل ہوں، اور یہ سمجھیں کہ ہمیں یہ ایک موقع مل رہا ہے جس میں اپنے آپ کو ہم پاکیزہ بنائیں گے، پاکیزگی کو سمجھیں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ جو زنگ لگ گیا اس کو اس مہینے میں اتار لیں. اس مہینے میں کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مل جائے.
یعنی ہمارے ہاں وہ سن لیا جاتا ہے، نہ پڑھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کیا پڑھ رہا ہے، نہ سننے والوں کو معلوم ہوتا ہے کیا سن رہے ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیا جائے. ضروری نہیں کہ آپ ختم ہی کر لیں، کچھ حصہ پڑھ لیں، کوئی چند صورتیں پڑھ لیں. قرآن مجید اس لحاظ سے بڑی کمال کی کتاب ہے کہ اس کو آپ جہاں سے بھی کھول لیں وہ اپنا میسج پہنچا دیتی ہے. تو کچھ تھوڑا وقت اس میں صرف کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر دین کے علم کے حاصل کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو کسی اچھے لٹریچر سے، اچھے صاحب علم سے کچھ مزید تعلیم حاصل کر لیں. یہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس کا لائے عمل اپنے حالات کے لحاظ سے بتائے گا اور اسی کے لحاظ سے بنائے گا بھی. بچوں پر بیجا پابندیاں نہ لگائیے، ان کو مثبت طور پر بتائیے کہ رمضان کیا ہے، عبادت کیا ہے، روزہ کیا چیز ہے. میں یہاں اکثر مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ ایک طویل تقریر ائمہ حضرات کرتے ہیں، فیس بک بند کر دیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگا دیجئے، ٹیلی ویژن کو سوئچ آف کر دیجئے. نہیں، دین کو بتانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بتائیے روزہ کیا چیز ہے، آپ بتائیے اس کے اندر کیا حاصل ہوتا ہے، آپ بتائیے وہ کیسی تربیت گاہ ہے. مثبت طور پر اس کا اتنا شعور پیدا کیجئے کہ یہ چیزیں خود بخود کم ہوں. یعنی اس کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. منفی نہیں، مثبت طریقہ اختیار کیجئے. یہ سوال ہے جی کہ مغرب میں رہتے ہوئے خواتین سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، تو کیا اگر ہم نظریں جھکا کے ہاتھ ملا لیں تو یہ نظریں جھکانے کی تو میں جگہ جگہ وضاحت کرتا آیا ہوں کہ لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ خواتین کے ساتھ نظریں جھکا کے ملنا چاہیے اور ٹھوکر کھا کے گر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نظروں پر پہرا بٹھانے کو کہا ہے. غض بصر کا مطلب ہے نگاہ تاڑنے والی نہ ہو، نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو، ٹھوکر کھا کے گرنے والی نہیں. تو اس وجہ سے نگاہ میں پاکیزگی پیدا کیجیے، یہی کرنی چاہیے. ہاتھ ملانا کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. کسی وقت ضرورت ہو تو ہاتھ بھی ملایا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں اپنے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ شخصیات کے لحاظ سے مثلا ایک بات، آپ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی بزرگ آدمیوں کو ذرا اس سے بلند رہنا چاہیے. یا اسی طریقے سے ایک عالم کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یا ایک لیڈر کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک غیر معمولی شخصیت ہے. آپ کو بیعت لینا ہوتی تھی خواتین سے. تو آپ جانتے ہیں کہ بیعت لیتے وقت تو کچھ الفاظ دہرائے جائیں گے نا، اسلام کی بیعت تو ہاتھ کافی دیر تک ہاتھ میں رہے گا. تو اس اندیشے سے کہ یہ چیز فتنے کا باعث نہ بن جائے پیغمبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا انا لا اصافی النساء، میں بیعت میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. یہ بات کہی گئی تھی. اس کو لوگوں نے اس معنی میں سمجھ لیا کہ مسافہ کرنے کے نتیجے میں آسمان گر پڑتا ہے. تو یہ سمجھ لیجیے بس اسی طرح اصل چیز جس سے ہمیں بچنا ہے وہ بدکاری ہے، وہ غلط کاری ہے. جنس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں پر پہرا لگانے کے لیے کہا ہے، نظروں پر پہرا لگانے کے لیے کہا ہے. یہ ہدایات دی گئی ہے. اگر یہ ہاتھ پلانا بھی کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوتا تو اسی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے. تو حضور کے اس جملے سے لوگوں نے یہ حکم نکال لیا ہے، اس کی اور کوئی حقیقت کوئی یہ بیت سے خاص ہے؟ اس موقع کے اوپر دیکھیے نا، صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ہاتھ ملایا آپ چلے گئے، کچھ دیر تک ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. تو یہ چیز فتنے کا باعث بن سکتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی شخصیت، آپ کا گھر، اس میں اسکینڈل بنانے کا بہت بڑا عمل ہوا ہے. سورہ احزاب میں زیر بحث رہا ہے، اس میں حضور نے کہا انا لا اصافی النساء، میں بیعت کے موقع پر عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا. خواتین حضرات، بتایا گیا جی کہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ کلوزنگ ریمارکس. میں بھی ایک آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں نے 10 نشستوں میں سوالات کے جوابات دیے ہیں. بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کو وقت کی کمی کی وجہ سے زیادہ تفصیل ممکن نہیں ہوتی. بعض جگہوں پر کسی کی زیادہ تفصیل ہوئی ہے، کسی کی کم ہوئی ہے. تو جو تشنگی رہ گئی ہو اس کو آپ ان کی ریکارڈنگ سے دور کر لیں. اس میں خواتین کے بارے میں ایک پوری نشست ہوئی تھی جس میں میں نے یہ گواہی کے معاملے میں دوسری چیزوں کے بارے میں اسلام کا موقف واضح کیا تھا. تو میری گزارش یہ ہے کہ ان کو بھی ضرور دیکھ لیجئے. کسی چیز میں اجمال کی وجہ سے کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ میری سائٹ پر آپ جا سکتے ہیں، دوسری جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں. اتنے مختصر وقت میں مختصر جوابی دیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. Yeah, at the end of the program, we would like to, of course, thank Javed Ahmed Ghamdi Sahab, Dr. Shahzad Salim Sahab, and the whole Al Morid team
they have traveled such a long distance. انہوں نے آپ کے سوالات کا تشفی بخش جواب دینے کی کوشش کری ہے. جیسے غامدی صاحب نے ریفر کیا اس بات کو کہ مختصر وقت میں سارے سوالات کا آنسر دینا مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری سسٹر ویب سائٹ یہ بروشر ٹرائی فولڈس پیچھے رکھے ہوئے ہیں, اس میں ہماری ویب سائٹس لسٹڈ ہیں. پلیز ٹیک ایٹ لیسٹ ون ود یو. اس کے اندر جو ویب سائٹس ہیں ان میں بہت سارے ایسے سوالات کے جوابات مل جائیں گے آپ کو. ہمارے پاس یہ آپ کے سوالات موجود ہیں. وی ول آف کورس ٹرائی ٹو آنسر دوز کویسچنز اوور دیئر ایز ویل. ہم اپنی آرگنائزیشن کو انٹروڈیوس تھوڑا بہت شروع میں کیا تھا. ہماری آرگنائزیشن کا مقصد جو ہے وہ المورد گلوبل اور ان کے اسکالرس کا ورک اور ریسرچ ورک امریکہ میں اس کی تشہیر کرنا ہے. ہم تھرو ویب سائٹس بھی کریں گے اور کرتے رہے ہیں. وی ہیو اے فیس بک اکاؤنٹ, وی ہیو اے ٹویٹر اکاؤنٹ. پلیز آپ اس پہ سب کچھ انفارمیشن درج ہے, آپ ضرور اس کو ریفر کیجیے. اور اس میں کتابیں ہیں, پیچھے ہمارے کتابوں کا اسٹال ہے. یو کین براؤز دا بکس اوور دیئر. انشاءاللہ وہ کتابیں آپ کو امیزون سے اویلیبل ہو جائیں گی. وی وڈ انوائٹ یو آل ٹو بیکم پارٹ آف المورد US. آپ کس طرح سے ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں, ملٹیپل طریقے ہیں. ایک تو آپ پلیز ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کا جب آپ ممبر بن جائیں گے تو آپ کے پاس جو ویڈیوز اور آڈیوز جو ہم وہاں پہ پوسٹ کریں گے اس کی تشہیر, سوشل میڈیا از ویری امپورٹنٹ, تو آپ اس کی تشہیر کیجئے. یہ پیغام جتنے حد تک پھیلے گا اس میں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. ہمارا مقصد ایز آئی ہیو سیڈ جو ریسرچ ورک ہے اس کی ٹرانسلیشنز ہیں, انگلش میں ٹرانسلیشنز ہونی ہیں. جو ویڈیوز ہیں ان کو ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے لیے اویلیبل کرنا ہے. اس طرح کے پروگرام جس میں ہمارے اسکالرز, المورد کے اسکالرز کو ہم دعوت دے کے بلانا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسپیشل اسکل ہے, ٹرانسلیشنز کی اسکل ہے, ویڈیوز کی اسکل ہے, اور اسکلز ہیں, وی ووڈ لائک یو ٹو بیکم پارٹ آف اس, ہیلپ اس ود میکنگ دس whole دعویٰ and all of this education global. فائنلی اس کو آف کورس ان سب چیزوں کے لیے ہمیں آپ کی مانیٹری سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے اندر ایز آئی سیڈ آن دا لاسٹ ہمارے پاس کچھ ڈونیشنز ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. That's something that if you want to look at it later on, you can contact us through email or through websites. کہ ہمارے ساتھ بس مل کے یہ کام کریں. لاسٹلی فوٹوگرافس اگر کسی کو کھنچوانے ہوں غامدی صاحب کے ساتھ اور شہزاد صاحب کے ساتھ, so maybe we can do some photographs over here, and then we will break for alhamdulillah Zuhar, and then the program just will end after that. Thank you. Assalamu alaikum.